آفرین. جی آفرین، آپ کی ابھی تک ٹرن نہیں ہوئی نا؟ جی نہیں ہوئی تھی. صحیح، آپ کی نہیں ہوئی نا تو آپ سے شروع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ باللہ من جی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ ہم. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین. جی آفرین. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. احسنتی حبیبتی. آپ اپنے لیے انڈر لائن کریں رب العالمین. ٹھیک. جی. آیت نمبر جو 5 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو ہم ابھی پریکٹس کریں گے 5 اور 6 دونوں. ٹھیک. پھر جب ہم یہ تینوں پریکٹس کر لیں گے تو اس میں سے جو جو چیزیں وہاں غلطیاں درست ہوں گی اس کو آیت نمبر 7 دوبارہ پڑھیں گی تو وہ ٹھیک ہوں گی. ٹھیک انشاءاللہ. اوکے رب انشاءاللہ. العالمین میں the only mistake was that the مخرج of عین was not there. Okay. So it is یعنی at few places it is coming out، تو آپ کو یہاں بھی کوشش کریں، آدھا ہو جائے گا. پڑھیے اوکے. رب العالمین. رب العالمین. جی try to push more hard. رب رب العالمین. رب العالمین. بہتر. once more. رب رب الع. رب العالمین. Good حبیبتی، good. You're trying well. This is good. آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایاک، اس میں یا کے اندر ایئر ریلیز ہو رہی تھی. Okay, don't give this sound. Give it ایاک. Even if you are trying to show the nabr tone should be here like like sorry. ایاک ایاک. Okay. So I'm giving here nabr, but let not the air release. ایاک. Okay. نعبد. Your boo was heavy here in the word. So try to protrude your lips when you are saying budu and don't elongate the comma on dal. And I want you to, while reading the word nasta'in, run the sound of seen. Okay? Nasta'in. Read it slowly so you get time to read ain from its proper makhraj. Okay. اوکے انشاءاللہ. Let's read the ayah. اوکے. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. Better. Good. نستعين. Once more. نستعين. أحسنتي حبيبتي. See, mashallah, the ayn is coming out. Now, اهدنا الصراط طا here was very weak. As if you read a ta. So, take care, inshallah. Read اهدنا الصراط and show us a ta. Okay. اهدنا الصراط المستقيم. Very good. This is better. Now in the next ayah, just in maghdubi,
The makhraj of dad was as if a heavy dal you're reading. Make it do. Your dad is good in walad dalin. It was good, okay? And the mad letter gave it 6 counts in walad dalin. ولا الضالين. Yes, inshallah. Okay. جی پڑھیے. صراط okay. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, this is better. Walad dalin needs practice, okay, for the counts. But you are reading it well. غير المغضوب when you are focusing on the makhraj of dad, you're not running the sound of ghain. Okay? So, مغضوب. Okay. so it will be غير المغضوب مغضوب عليهم. Okay. Yes, read it. غير المغضوب عليهم. Better, good. This was much better. But still, the makhraj for the dad, it can be improved. Okay? مغضوب. Okay. بارك الله فيك يا حبيبتي. جزاك So, الله. يعني okay, an'amta was much better the last time, okay, but you know you're the ain only in the word an'amta, okay. Okay, that is it from al-Fatiha for you. غیر المغضوبی کو پکڑ لیں انشاءاللہ آپ اور اسی پر پریکٹس کرتے رہیں. ابھی کچھ دن کے بعد بہت اچھا ادا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اوکے نیا آپ پورے بارک اللہ فاتحہ فیک. ایک بار پڑھ دیں گی تاکہ وی کین یوز دیٹ snippet فار آور پریکٹس the whole thing without interruption. جی جی بالکل وی کین ڈو دیٹ. اوکے شیل آئی سینڈ دا ریکارڈنگ آف یعنی الفاتحہ. جی 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 الفاتحہ اور الفجر دونوں کی آپ اگر ریکارڈنگ ہمیں آڈیو میں بھیج دیں تو ہم اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے وہ درست کر لیں گے. چلیں انشاءاللہ یہ بالکل ہو سکتا ہے, ایسے میں کرتی ہوں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم شیخ ایمن سوید ہیں ان کی ریکارڈنگ کو سن کے بہتر کریں, جن کی فار بگنرز بہت اچھی تلاوت ہے. میں وہ بھی شیئر کر جی وہ دیتی میں ہوں. نے سنی ہے بٹ اٹس ناٹ دا سیم. مطلب آپ سے ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں نا تو اٹ ول بی ایزی فار یو کہ آپ کی وائس میں ہمیں بار بار وہ ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کر دیں انشاءاللہ. آئی ول شیئر. اچھا مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ سب پڑھ چکے ہیں, اب ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے ابھی تک ایک راؤنڈ تو نہیں ہوا کہ جتنی ہمارے پاس تعداد ہے اتنی نمبر آف صحیح کلاسز ہی نہیں ہوئی. صحیح. چلے جب ایسا ایک راؤنڈ پورا ہو جائے نا تو ذرا مینشن کیجیے گا تاکہ ہمارے ذہن میں بھی رہے کہ اب ہم دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے ہو سکے بیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بالکل. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے پاس نا یہ تجوید کے جو نوٹس ہیں نا وہ اردو میں ہیں. اگر کسی کو اردو میں چاہیے نوٹس تو میں گروپ میں سینڈ کر دوں. جی کل ثانیہ سسٹر ثانیہ نے شیئر کیے تھے, وہ تو میں دیکھ رہی تھی. کافی فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزوں سے, تو آپ کر دیں, کسی کو اردو میرے میں بھی خیال میں فائدہ ہوگا. بالکل. انگلش والے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, اگر ان کو اردو میں چاہیے تو پھر میں سینڈ کروں, نہیں تو پھر وہ کنفیوژن نہ ہو جائے. نہیں آپ کر دیجیے, مجھے چاہیے, میں کچھ پوائنٹس لکھ نہیں پائی. چلے ٹھیک ہے جی. میرے پاس اس کلاس کے نہیں ہے, میں نے لاسٹ ایئر ایک ورک شاپ لیا تھا اس کے بنے ہوئے ہیں. ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن پھر بھی اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. بہترین ہے انشاءاللہ, ضرور کریں آپ. چلے جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. اوکے سو دس از فرام الفاتحہ. آپ تھیوری کی طرف چلتے ہیں. ایک منٹ دیجیے, میں وہ ڈاکیومنٹ کھول لوں.
جی میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نہیں. اب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. چلیے الحمد للہ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ مخارج. ہم نے کون کون سے مخارج اور مین ایریاز کور کیے ہیں. So we know that there are 5 main areas where all the articulation points lie. اس میں سے 2 ایریاز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹ ایریاز ہیں. ٹھیک, جو اپروکسیمیٹ ایریاز ہیں ان کے نام کوئی بتائے گا؟ ایک تو الجوف ہے. جی بالکل. نیزل کیوٹی جو ہوتی ہے وہ. جی اور بالکل, cavity. جو اور خیشوم. ماؤتھ کیوٹی, نیزل کیوٹی, یہ دونوں اپروکسیمیٹ ایریاز ہیں. ان میں کوئی اسپیسیفک مخرج مطلب سارے مخارج ان ایریاز میں جیسے کہ جوف میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لائی نہیں کرتے, لیکن جوف اٹ سیلف اور خیشوم اٹ سیلف اٹس ناٹ اسپیسیفک مخرج. اب بات کرتے ہیں, دیر آر 3 میجر ایریاز جہاں پہ اسپیسیفک مخارج لائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹ آر دیز 3 اسپیسیفک ایریاز؟ حلقی اور جی, tongue and lips. and lips. Very good. The halaq, the lisan and the lips. Now we covered the halaq and from the lisan also, like most part of it, the half part of it. Let's not say more than half, لیکن یہ کہ لسان میں بھی ہم نے آدھا کور کر لیا. جوف سے ادا ہونے والے جو 3 حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ الف, واو, یا. Yeah. ویری گڈ. الف مدیہ, واو مدیہ, یا مدیہ. 3 مد لیٹرز جوف سے ادا ہوتے ہیں. ان میں سے الف جو ہے اس کی ایک ہی شیپ ہوتی ہے, وہ خالی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے والے حرف پہ زبر ہوتا ہے. کیا حرف واو اور یا صرف واو مدیہ اور یا مدیہ ہی کی فارم میں پائے جاتے ہیں, اور ڈو وی ہیو ادر فارمز آف واو اینڈ یا؟ نو, ڈفرینٹ فارمز جو ہوتے ہیں جو کہ ہیلپنگ سسٹر کے طور پر ہیلپ کرتے ہیں. لین لیٹرز ہوتے ہیں نا. جی, ایک تو لین لیٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن لین لیٹر از اے پارٹ آف, ایک ہم کہتے ہیں واو مدیہ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ واو غیر غیر مدیہ, مدیہ. آئی تھنک واو سو. غیر مدیہ. ویری گڈ, واو غیر مدیہ. اور واو غیر مدیہ میں اب اور کوئی اور بتائیں شیپس کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں ایک واو قسم فتحہ جو لین کسرہ آ رہی دمہ تھی. شد. اور واؤ ویری لین. گڈ. اور واولین, احسن. فتحہ, کسرہ, ضمہ, شد اور واولین, یہ سب واو غیر مدیہ میں آتے. ویری گڈ. تو اور سیم ود یا کی بھی اسی طرح کی شیپس ہیں. ٹھیک ہے, تو یا غیر مدیہ, یا مدیہ اور غیر مدیہ میں پھر یہ 5 شیپس. اور جوف سے جو ادا ہونے والے 3 حروف ہیں, کیا یہ مفخم پڑھے جاتے ہیں, مرقق پڑھے جاتے ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی بھی رول جو آپ کو پتہ ہے تفخیم کے الف حوالے جو سے؟ ہے الف جی جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے جب وہ موٹے لیٹرز کے ساتھ ہو, ہیوی لیٹرز کے ساتھ ہو, یا جو اس کے ویری گڈ. پہلے زبر ہو اور پیش ہو. اور باقی جو ٹھیک لیٹرز ہیں وہ اپنے نیچر وائز وہ لائٹ لیٹرز ہیں, اور اتنا مجھے یاد ہے. ہے. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا الف کے پیچھے آپ نے کہا زبر ہو یا پیش ہو, تو الف کے پیچھے پیش ہو سکتا ہے؟ نہیں, الف کے جی پیچھے نہیں. زبر ہوگا تو وہ الف مد ہوگا, اور ہیوی اوکے, لیٹر کے ساتھ الف ہیوی ہوگا, لائٹ لیٹر کے ساتھ لائٹ ہوگا. اور بارک واو اللہ. اور یا میں ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ الف کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے لیٹر پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو ہیوی پڑھنا ہے یا اس کو لائٹ پڑھنا ہے. واو اور یا کے بارک ساتھ. اللہ فیک. بارک اللہ فیک یا حبیبی, ویری گڈ. واو اور یا کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی اور بتائے کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہیوی پڑھا جائے پچھلے والے حرف کے ساتھ؟ کیونکہ الف کا صرف ایک ہی شیپ ہے، اور واو مدیہ یا مدیہ کا ان کا جو سسٹرس ہے ان سے وہ ادا ہو جاتے ہیں. جی, ان کے مخرج کی مدد لے کر واو مدیہ یا مدیہ ادا ہو جاتے ہیں. ویری گڈ. اور الف جو ہے, الف مدیہ, اس کا چونکہ یعنی کوئی سسٹرلی ہیلپ موجود نہیں ہے, سو اینڈ اٹ کمز آؤٹ فرام این اپروکسیمیٹ مخرج. ہر جو ایسا مخرج جو مخرج مقدر ہے اور اس سے ادا ہونے والا جو حرف ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے کسی ایسے مخرج کے کہ جو اسپیسیفک ہو. تو الف
has to depend on all the letters that come before it. Okay, because no sister exists. But for waw and ya, they take the help of their sister letters makhraj for pronunciation. اور دونوں ہی کی sister letters جو ہیں وہ light ہیں, اس لیے واو بھی light ہے, یا بھی light ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سب کے لیے واضح ہے. یس میم. چلیں بہترین. اب ہم الف مدیہ سے اوپر آ جاتے ہیں, سوری جوف سے اوپر آتے ہیں. اب حلق. ٹھیک, حلق پہ کتنے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں اور حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جی 3 اسپیسیفک پوائنٹس ہیں یہ اور حروف 6 یا لیٹرز. جی 6 لیٹرز ہوتے ہیں. ہا، عین ہا، غین خا اور حمزہ ہا. ویری گڈ, بارک اللہ. حمزہ ہا عین ہا غین خا, احسنتی, گڈ. چلیں اب جو نیچے سے بھی کچھ لوگ جن کی آوازیں بالکل نہیں آ رہی, فاطمہ, سیما, ثانیہ, کومل, ہبا, ٹھیک ہے, جواب دیں گے آپ لوگ. اب حلق میں 3 اسپیسیفک پوائنٹس ہیں, اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. تو وہ جو 3 اسپیسیفک پوائنٹ سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں, کیا وہ 6 کے 6 لائٹ ہیں یا ہیوی ہیں, یا اس بارے میں آپ کو کیا علم ہے؟ جی میرے خیال میں 2 ان میں سے موٹے ہیں, باقی جو ہے نا وہ لائٹ ہیں. جی بالکل. اور جو 2 ہیوی حروف ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون سے ہیں سیما؟ جی خا اور غین. قا اور غین, دے آر دا ہیوی لیٹرز. ویری گڈ. اچھا, لائٹ اور ہیوی لیٹرز میں اگر کوئی فرق بتانا ہو آپ لوگوں نے تو کیا بتائیں گے؟ ٹھیک ہے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے ہیوی لیٹر اینڈ اے ہائی لیٹر اینڈ اے لائٹ لیٹر؟ ہیوی لیٹر میں بتاؤں, یہ ہوتے ہیں کہ جو لائٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس میں ہم ہوا مطلب کہ اوپن ماؤتھ سے نکالتے ہیں وہ لیٹرز جو ہیں. جو ہیوی ہیں ان کو تھروٹ سے نکالتے ہیں راؤنڈڈ لپس کے ساتھ. صحیح. ابھی جو ہمیں سسٹر روبیرہ نے بتایا ہے, کون کون اس سے ایگری کرتا ہے؟ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ کھلے منہ کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ لپس کو راؤنڈ کرتے ہیں فار ہیوی لیٹرز. ایسے ہی روبینہ, سسٹر روبینہ؟ جی 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 آئی جو تھنک ہیوی لیٹرز جو ہیں ان میں کنکیو بنتی ہے ہماری ٹنگ کی, اور شاید لپس کو راؤنڈ نہیں کرنا ہوتا. اگر راؤنڈ کریں گے تو ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اور لائٹ صحیح. لیٹرز جو ہیں وہ ہم نارمل ادا کرتے ہیں. جیسے اگر نہیں بعض اوقات کوئی لیٹر لائٹ ادا نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اسمائل کے اس میں کر کے لپس کو فلیٹ کر کے تو پھر ادا کرتے ہیں. چلیں بہترین, ٹھیک ہے. میم جی جو ثانیہ, آپ دونوں میں سے ہیوی کسی کو لیٹر دیں گے؟ میں جو زبان ہوتی ہے نا اس کا جو روٹ ہے یا بیک پارٹ جو ہے اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں. جی صحیح, میم ٹھیک جو ہے. لائٹ لیٹر میں ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں اسے فلیٹ ایکو کے ساتھ پڑھتے ہیں منہ میں ہوا بھر کے, اور جو لائٹ لیٹرز ہوتے ہیں تب ہم منہ میں ہوا نہیں بھرتے, اور ہیوی لیٹرز کو ایکو کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحیح, ٹھیک. اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہو؟ چلیں گڈ. اچھا, آپ سب نے آلموسٹ کچھ چیزیں کور کر لی, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں ابھی رانگ انفارمیشن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو درست کر لیں. پہلی اور بات تو یہ ہے, مخارج کا بھی فرق ہے میرے خیال میں. جی جی, جیسے کہ جیسے یعنی کہ الیبریٹ کریں. حلق سے آواز جو آتی ہے وہ جیسے موٹا ہے غین, اور پھر اس طرح جو لائٹ لیٹر سے فار ایگزامپل با, وہاں پر ہم لپس کو یوز کرتے ہیں اس وجہ سے. صحیح, یہ نہیں چلیں یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا, کسی بھی حرف کے موٹا اور ہیوی اور لائٹ ہونے میں, ٹھیک ہے, جو مین ڈفرنس ہوتا ہے اٹ از اباؤٹ دا شیپ آف دا ٹنگ. ٹھیک, جو آپ کی زبان کی جو شیپ ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ حرف ہیوی ادا ہوگا یا لائٹ ادا ہوگا. سو اٹ اونلی ڈپینڈز آن, میں ابھی ہم صفات پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات اور کلیئر ہوگی. فرام کیریکٹرسٹک پوائنٹ آف ویو it only depends on the shape of the tongue. Okay, the shape of the tongue decides whether the letter will be heavy or light.
سو ٹو سے کہ ہم نے لپس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، راؤنڈ کرنا ہے کچھ بھی، سو یہ بالکل ہی غلط ہے. ہم نے صرف لپس کے جو لیٹرز ہیں انہی میں لپس کا استعمال کرنا ہے. اور عرب جو ہیں وہ جب آپ یعنی کسی عرب کو دیکھیں گے نا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو بغیر لپس کے لیٹر کے علاوہ یو وونٹ سی دیئر فیس موونگ فار اینی تھنگ، ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ایسے اسٹیٹک ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہوٹو کا استعمال صرف جب کرتے ہیں کہ جب شفوی لیٹرز یعنی ہوٹو سے ادا ہونے والے حروف پڑھنے ہیں. تو ہمیں بھی کریکٹ پوسچر اور لیس فیشل موومنٹس کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. دس ہیلپس تاکہ کریکٹ ساؤنڈ جو ہے وہ ادا ہوں. تو لپس کا استعمال تفخیم میں نہیں ہے. دوسری بات، ہم منہ میں آواز بھر کے پڑھتے ہیں ہیوی لیٹرز، ٹھیک ہے، ایئر یا ہوا بھر کے نہیں پڑھتے، کیونکہ بہت سارے لیٹرز میں ایئر جو ہے اس کو تو ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے اس کے مخرج کی جگہ پر ہی، اس سے آگے ہم ایئر کو ریلیز ہی نہیں ہونے دیتے. سو وی ڈونٹ سے کہ ہم منہ میں ہوا بھرتے ہیں، بلکہ وی سے دیٹ ہم منہ میں ساؤنڈ یا آواز کو بھر کے، ٹھیک ہے، ساؤنڈ از ڈفرینٹ اینڈ ایئر از ڈفرینٹ. سو وی فل اور ماؤتھ ود ساؤنڈ ٹو میک اٹ ہیوی، ٹھیک ہے، یہ بات بھی واضح ہے. پھر اس کے بعد زبان کی جڑ کو ہم یا جو اس کا بیک پارٹ آف دا ٹنگ ہے اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں. پھر جیسے یہ جو ثانیہ نے بات مینشن کی، پھر جو سسٹر فوزیہ نے کہا کہ ہم middle part of the tongue we push it down to create that concave. That's very right. To make any letter heavy, this is exactly what we do. پچھلا پارٹ ہم ایلیویٹ کرتے ہیں، درمیان والے حصے کو بھی push it down تاکہ وہ ایک کنکیو بنے اور منہ کے اندر ہمیں وہ خالی جگہ مل جائے جس میں ہم نے آواز کو بھر کے کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک، اب جو ہیوی لیٹرز ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ مخرج پر بات ایسی ہے کہ کس پوائنٹ سے وہ ادا ہو رہا ہے، تو ہر ہیوی لیٹر کو آپ صحیح طور پہ ہیوی جب ہی پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس کو اس کے کریکٹ مخرج سے ادا کریں. اگر آپ اس کو اس کے کریکٹ مخرج پہ ادا نہیں کریں گے تو لائٹ لیٹرز کے جو مخارج ہیں they don't support the تفخیم as the heavy letters مخرج support. so کریکٹ مخرج ہونا تو بہت ضروری ہے، but that does not mean کہ لائٹ لیٹرز پہ تفخیم ہو نہیں سکتی. because we see one of the common mistake is کہ ہم لائٹ لیٹرز کو مفخم پڑھ رہے ہوتے ہیں غلطی سے. تو اس کا مطلب ہے کہ تفخیم لائٹ لیٹرز پہ بھی ہو جاتی ہے. irrespective of مخرج، تفخیم can be done if the shape of the tongue is not right or proper for any letter. Okay, so this is about تفخیم and ترقیق. اگر کوئی دو باتیں آپ نے کرنی ہو تو پہلی اہم بات تو یہی ہے کہ it is about the shape of the tongue. ٹھیک ہے، جیسے shape of the tongue ہوگی ویسے ہی لیٹر اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ہیوی ادا ہوتا ہے یا پھر وہ لائٹ ادا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات اگر ہم نے اس میں کوئی کرنی ہو تو وہ یہ ہوگی کہ the مخرج of the letter itself has to be the accurate مخرج to read proper یعنی to give the proper تفخیم sound to the مفخم letter. یعنی خواہ کو اس کا خواہ پراپر ہیوی ساؤنڈ دینے کے لیے مجھے اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے. ادروائز دیر ول بی سم تھنگ یعنی ناٹ پراپر اباؤٹ دا تفخیم ایز ویل. ٹھیک، تو صحیح مخرج ہونا بہت ہی اہم ہے، لیکن اسٹل شیپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دیکھنے والی ہے. یہ بات سب کے لیے واضح ہے. میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے میں ذرا بتاتی ہوں، آپ اس کی کریکشن کر دیں. جی جی، یعنی کہ جو بھی ہم لفظ نکالتے ہیں ایک اس کی اوریجن ہوتی ہے، پھر اورل کیوٹی میں اس کا بیہیویئر ہے، اور پھر اس کی ایگزٹ ساؤنڈ ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو لفظ نکال رہے ہیں کیا وہ ہم لیرکس سے نکال رہے ہیں، حلق سے. تو اس کے بھی 3 پورشن ہیں کہ ان میں سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے کہاں سے نکالنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اورل کیوٹی میں وہ آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ٹنگ کی پوزیشن اور پیلٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن دیکھنا ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب ہم نے نکالنا ہے تو آئدر ہم نے ساؤنڈ نکالنی ہے یا ایئر بھی ساتھ نکالنی ہے، اور اس وقت ہماری پوزیشن اسمائلنگ ہوگی یا راؤنڈڈ ہوگی. Am I right؟ اچھا، یہ سب الگ الگ حروف کے لیے الگ الگ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو تمام مطلب یہی 4 چیزیں دیکھنی ہے نا ہم نے ہر لفظ کے لیے. نہیں
یہی ساری چیزیں نہیں. کیونکہ جب ہم صفات پڑھیں گے نا, اگر میں آپ کی پوری بات سے سمجھوں کہ شاید واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس وی نیڈ ٹو سی, تو پھر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. اب اگر یہ سوال ہے تو اسی کو ایڈریس کرتے ہیں. کچھ چیزیں آپ نے بالکل درست بیان کی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں کیا کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اس پہ. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حرف میں ایئر ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کو ہم اس کے مخرج پہ ہولڈ کرتے ہیں یا وہاں پہ ریلیز کرتے ہیں, یا یعنی اس کو رن کرتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, یا ہم اس کو پارشلی ہولڈ کرتے ہیں اور پارشلی رن کرتے ہیں, یعنی آواز کو آدھا روک لیتے ہیں, آدھا جانے دیتے ہیں. تو 3 چیزیں آواز کے بارے میں دیکھتے ہیں, اور ہم ایئر کے بارے میں دیکھتے ہیں, ہم نے ایئر ریلیز کرنی ہے یا ہم نے ایئر کو ہولڈ کرنا ہے کسی بھی حرف میں. یہ دونوں باتیں ہوں گی. دس از اباؤٹ دا ساؤنڈ اینڈ دا ایئر. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں دیٹ از دا شیپ آف دا ٹنگ. فار ایوری لیٹر وی سی کہ ہم نے شیپ آف دا ٹنگ کیسے کرنی ہے. جیسے آپ نے بتایا, یہ بالکل درست بات ہے کہ شیپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ پیچھے سے ایلیویٹ ہوگی تو ہیوی ہو جائے گا, نیچے ہوگی تو وہ لائٹ ہوگا. middle part is always pushed down for the heavy letters, and then there are 4 heavy letters out of the 7. خص دغ تنقز, ان 7 میں سے جو 4 اور لیٹر ہیں ان کی ایک اسپیشل اور صفت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے تو ایلیویشن ان میں ہوتی ہی ہے زبان کی, ان میں زبان میں آگے کا حصہ بھی جو ہے وہ روف کے ساتھ adhere یا stick کرتا ہے while pronouncing. Okay, so we will come to it. So we see the shape of the tongue when we are talking about تفخیم, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گیا, کسی بھی حرف کی ادائیگی میں کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مخرج, پہلے تو صحیح مخرج کیا ہے اس میں, ٹو نو دا رائٹ اسپیس, کریکٹ پوائنٹ. آفٹر نوئنگ دا کریکٹ پوائنٹ, what are the things we need to know? The first is that whether we have to release the air or we have to hold the air. Number 2, whether we have to release the sound, we have to hold the sound, or we have to partially release or partially hold the sound. This is the second point. Then number 3, what will be the shape of the tongue? Okay, and the shape of the tongue decides the tafkhim and tarqiq part of any letter. And then after these, these are the main things which we have to see in all the letters. اس کے ساتھ ہمیں ہونٹوں کی شیپ کا کوئی بھی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ لیٹر کی ادائیگی کا ہر حرف کے لیے الگ الگ ہے. جیسے حلق کے لیٹر کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ حلق سے کہاں سے ادا ہو رہا ہے, لیکن جو ٹنگ والے لیٹرز ہیں ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ زبان میں کس پوائنٹ سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح جو شفتین ہیں, ہونٹوں والے لیٹرز, ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لپس کے کس پارٹ سے ادا ہو رہا ہے, ٹھیک. لیکن جب ہم لپس لیٹرز کو پروناؤنس کریں تو پھر ہم نے حلق کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا, کیونکہ وہ ادا ہی لپس سے ہو رہے ہوں گے. اسی طرح جب when we are talking about the letters coming from the lisan, the tongue, then we will not be seeing کہ ہونٹوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہونٹوں کو ہم جب ہی دیکھیں گے جب ہم واو پڑھ رہے ہیں, یعنی شفوی لیٹرز پڑھیں گے اور جوف میں سے واو متیہ پڑھ رہے ہیں. Only then we are doing something with the lips. Otherwise, with all the other letters, that the lips remains as it is. ٹھیک. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ جو ہم سب میں ہی دیکھیں گے, ٹھیک ہے, سارے ہی حروف میں, لیکن کچھ اسپیشل چیزیں ہیں جو کہ کچھ اسپیشل حروف کے ساتھ خاص ہیں, ٹھیک. جیسے کہ قلقلہ ہم کرتے ہیں تو وہ صرف 5 ہی حروف ہیں جن کے وقت ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے. جو ہم نے there are things to it, جیسے تفشی کی میں نے بات کی تھی, spreading of sound inside the mouth, تو only it is concerning with the sheen. جب ہم وہ کلکس کی بات کرتے ہیں, تکرار, we call it in Arabic تکرار, then we are only concerned about the letter ra. اب ہم تکرار کی بات کریں تو we will not be concerned about نون اور the لام اور the قاف اور any letter, no. جس لیٹر کی وہ خاص صفت ہے اسی کے حوالے سے اس پہ سوچا جائے. تو بہرحال کامنلی اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ ساؤنڈ, ایئر اور دا شیپ آف دا ٹنگ, یہ 3 چیزیں ہو سکتی. ٹھیک بات. تو ان کا کوئی کمبائن ایسے ہے کوئی رولز جیسے انڈیویجول کے بنے ہوئے ہوں, انڈیویجول لیٹر کے رول؟ جی, جب ہم صفات پہ آئیں گے نا تو اس کے رولز ہیں بالکل. جیسے ہم نے کن حروف کے ساتھ ایئر ریلیز ہی کرنی ہے, وہ حروف ہے فحثہ شخص سکت. with these letters we release the air always. ہم اس پہ پڑھیں گے کن لیٹرز میں ہم نے ساؤنڈ جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اجد, قط, بکت, these are there are few letters. So I think آپ اس کوشچن کو پارک کریں. آج اور کل اصل میں میرے مکس اپ ہو رہے ہیں یہ سارے نا چیزیں,
تو میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کروں. آپ ایسے کریں، آپ نا مخارج کی جو ادائیگی ہے وہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، کسی بھی حرف کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے، اس کو اپنا پہلا مین فوکس بنائیں. ٹھیک ہے، ارسپیکٹو آف کہ ہر حرف کی صفت کیا ہے، پہلے اس کو فوکس کریں. تو میرے خیال سے آج اور کل کے لیسن میں ہم مخارج کی جو ترتیب ہے نا، جیسے ہم نے کتنے حروف ابھی تک کر لیے ہیں، 3 جوفی کر لیے ہیں، 6 حلقی کر لیے ہیں، لسان میں وی آر آن دا ٹپ پارٹ وچ ویل کور ٹوڈے. تو ہم صرف شفتان پہ رہ جائیں گے جو کل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آج یعنی اور کل کی مخارج بات سے آپ کہہ رہی ہیں ایگزٹ یا جی اوریجن؟ ایگزیکٹ ایگزٹ. نہیں ایگزٹ اوکے. بالکل the exit of any letter, the origin of any sound is the vocal cords. Okay. ہر طرح کی اوکے. آواز اوریجنیٹ ووکل کارڈ سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک. سو اچھا، آئی ہوپ میں سمجھا پائی ہوں. آج اور کل کے دن میں مخارج مکمل کر چکے ہوں گے ہم. تو یہ جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں دے ول گیٹ ریزالوڈ ان دا کمنگ کلاس انشاءاللہ. سو ڈونٹ وری. ٹھیک، تھینک یو. انشاءاللہ 2-3 دن. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے یہاں پر تو پلیز کریں. اچھا، مجھے یہ چیز پوچھنی ہے کہ ایز اے ٹیچر اگر ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کروں کہ نرمی والی لیٹرز ہیں، جو لائٹ لیٹرز ہیں اور جو ہیوی لیٹرز ہیں، ان کو کیوں ہیوی اور کیوں لائٹ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا جواب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ان سب کا جو تعلق ہے وہ زبان سے ہے. پہلے تو آپ زبان کو سمجھیں کہ زبان آپ کی کون سے لیٹر کہاں سے نکال رہی ہے، تو پھر اس کے حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا ہیوی لیٹر ہے، کون سا لائٹ لیٹر ہے. اور جو بھی حرف ہے اس کو نکالنے کی جگہ حلق ہی ہے. یہ ہے. نہیں 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 نہیں، جو بھی ساؤنڈ ہے اس کو نکالنے کی جگہ آپ کے ووکل کارڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک. کسی بھی طرح کی آواز ہم لوگ یعنی بول پاتے ہیں کوئی بھی چیز تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے ووکل کارڈ صحیح کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تبھی ہم بول پا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ اس کو نہ کریں مینشن، آپ یہ مینشن کریں ٹھیک کہ کسی بھی حرف کو ہیوی اور لائٹ کرنے کا جو اصل تعلق ہے وہ زبان کی شیپ سے ہے. ٹھیک، کیونکہ ہر حرف تو زبان سے ادا نہیں ہو رہا نا. دا شیپ آف دا ٹنگ، اگر لیٹر تھروٹ سے بھی ادا ہو رہا ہے، دا شیپ آف دا ٹنگ از گوئنگ ٹو میک اٹ ہیوی اور لائٹ. سو دا شیپ آف دا ٹنگ اٹ از ون تھنگ جس کا تعلق کسی بھی حرف کے مفخم یا مرقق ہونے سے ہے. ٹھیک، باقی اگر آپ نے کسی بھی حرف کو، اب دوسری بات جو ہے نا، اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کیا. ٹھیک، اگر آپ نے کسی ہیوی لیٹر کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کیا تو آپ اس کی صحیح تفخیم بھی اچیو نہیں کر سکتے، نو میٹر کہ آپ نے شیپ صحیح ہی کیوں نہ بنایا ہو. کیونکہ جو اصل چیز ہے کسی بھی حرف کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی جگہ ادا ہوتی ہے نا، جہاں سے ادا ہو رہا ہے مخرج. مخرج اگر درست نہیں ہے تو اس کے کوئی بھی صفت آپ اس کو دیں وہ درست نہیں ہو سکتی، نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے ثنا جی؟ صحیح. اور اس میں جب ہم سمجھائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یعنی کہ اللہ معاف کرے، ہیوی اور لائٹ لیٹرز کے نکالنے کی جو جگہ ہے پراپر وہ زبان ہے. ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ جیسی زبان کی شیپ ہوگی ویسے آپ کا لیٹر نکلے گا. اور اس میں جو ہے وہ آپ جو حروف شفوی ہیں اس کو آپ الگ کر دیں، باقی جو لیٹرز ہیں ان پہ زبان کو فوکس کریں. ایسا ہے. ہم کیوں الگ کریں؟ شفوی لیٹرز میں بھی ہماری زبان تو ایگزسٹ کرتی ہوں کے اندر ہی، جیسے میں آپ کو ہاں، سمجھاتی ہوں نا. ٹھیک ہے، کوئی جیسا مسئلہ ابھی نہیں. آپ نے بتایا نا کہ جو عربس پڑھتے ہیں اس میں جو حروف شفوی جب وہ ادا کرتے ہیں تو ان کے جو ہونٹ ہیں وہ حرکت کرتے ہیں. باقی جی جی بالکل. جو بھی لیٹر وہ پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی موومنٹ لپس کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ او آ بو ما ایسے راؤنڈ شیپ میں یا بالکل پراپر نہیں ہوتے. تو پھر جملہ ایسا ہونا، یہ اس طرح کہیں اس بات کو کہ ہم کہ جو لپ سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی اگر ہم نے تفخیم اور ترکیب پہ بات کرنی ہے تو بات ہم زبان کی شیپ کی کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کی غلطی ہے کہ وہ با جو ہے وہ مفخم ہی پڑھتی ہے،
جیسے فار ایگزامپل شی ریڈز آلویز لائک با بسمی، ٹھیک ہے، با. اگر وہ با مفخم ہی پڑھتی ہیں تو ان کی تفخیم کی غلطی کو درست کرنے کے لیے آپ کو شیپ آف دا ٹنگ پر ہی بات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. سو اینی لیٹر وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹس تفخیم اینڈ ترقیق وی ٹاک اباؤٹ دا شیپ آف دا ٹنگ. لیکن آپ یہ ضرور ایکسپلین کریں کہ جب ہم تفخیم اور ترقیق کی بات کریں تو اٹ از اونلی اباؤٹ دا شیپ آف دا ٹنگ. لپس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہونٹوں کا اس میں کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے، نہ حلق کا کوئی کام ہے، نہ ہونٹوں کا کوئی. موٹا اور پتلا کرنے کا تعلق صرف اور صرف زبان کی شیپ سے. یہ بات واضح ہے؟ جی بالکل. لیکن میں جب اپنے اسٹوڈینٹس کو ہیوی لیٹرز کے بارے میں بتاتی ہوں نا، جیسے اب میں نے ان کو کہا کہ آپ کو دعات پڑھنا ہے، تو میں ان کو جی اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ زبان تو آپ کی اوپر نیچے ہوگی، لیکن جو آپ کے ہونٹ ہیں وہ کسی قدر یا تو اوول پوزیشن پہ جائیں گے، راؤنڈ نہیں ہوں گے بالکل. جیسے ہم پڑھ دیں دعا دعا لین، ایسے نہیں. دو تو آپ کی جو زبان کی ڈیفینیشن ہے وہ تو میں نے بتا دی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں لپس کا استعمال بھی ہے نا. جیسے دو، آپ کے جو نیچے کے ہونٹ ہیں وہ کسی قدر اسمائلی پوزیشن پہ رہیں گے، لیکن جو اوپر کے ہونٹ ہیں وہ بہت ہلکے سے، لیکن وہ کو آ جائے گا اس میں. پورے او بھی نہیں ہوں گے، پورے او بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ تھوڑے سے دو لین دو. تو وہ دعات کا جو اسپیسیفک ساؤنڈ ہے وہ اچھا آتا ہے اس سے. اب میں کہوں کہ آپ کے ہونٹ بالکل بھی نہ ہلیں، جیسے دو لی، میں نے اس کی پریکٹس بہت کی ہے. میں نے قاری کے لپس غور سے دیکھے ہیں تو وہ واقعی میں ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ ان کے جو لپس ہیں وہ ہلکے سے موو ہوتے ہیں، لیکن بہت نہیں، دو ایسے نہیں جاتے. ان کا ساؤنڈ بھی آتا ہے دعات کا، اور ان کے جو ہونٹ ہیں وہ بھی زیادہ حرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے تعجب دیتی ہے بات کہ کیا میں غلط پڑھا رہی ہوں یا میں غلط سمجھ رہی ہوں، یہ ایسے کیسے ہوتا تو ہے. دیکھیں ہوگا تو صحیح کہ نہ لپس ایسے کام ہی کریں ہوتا گے ہے. جی جی اور بالکل ایسے لیکن ہی دعات ہوگا. کا ساؤنڈ بھی جی نکلے گا. تو یعنی وہ مائی ٹیچر سیز سبحان اللہ بھائی جی، شی از یعنی ایجپشین، اور جو مصری استاد ہیں نا بڑے کچھ معاملے میں سخت ہوتے ہیں. سو اینی the same kind of discussion she said once کہ it is haram wallahi she said کہ wallahi it is haram to say that you have to make the oval shape of your lips while reading a heavy letter. یعنی اگر آپ تجوید کی ایکسپلینیشن میں یہ بات ایڈ کرتے ہیں تو اٹ از ایز ڈینجرس ایز اینی تھنگ حرام، ڈینجرس فار اس. سو نیور سے دس کہ آپ نے لپس کو اوول کرنا ہے. وائی؟ کیونکہ جو انوالنٹریلی آپ کی لپس کا یا جوز کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے دیٹ از یعنی وہ تو انوالنٹریلی یعنی ہماری مرضی کے بغیر بھی ہوگا ہی ہوگا. بٹ نیور سے ٹو میک اوول اسپیشلی ود دا اسٹوڈنٹس ہو آر فرام دا سب کانٹیننٹ. کیونکہ ہم ایشینس کی تو یہ کامن ترین مسٹیک ہے نا کہ ہم لپس کا اوور یوز کرتے ہیں ود دا ہیوی لیٹرز. تو لیٹس ناٹ، یعنی آپ اپنی ایکسپلینیشن میں اس بات کو omit کرنا شروع کریں کہ آپ نے ہونٹوں کو اوول بنانا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو یہی شروع کیا، بلکہ میں تو سختی سے کہتی ہوں دیر از نو یوز آف لپس ایٹ آل اینڈ اٹ از ایکچولی دا رائٹ تھنگ. آپ کسی بھی قاری کو دیکھیں، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ، اور آپ واقعی ان کی شیپ کو دیکھیں جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یو وونٹ سی دیم موونگ دا لپس اور making circle or oval shapes with the lips when they are reading the heavy letter or any letter except for the heavy letters. ٹھیک ہے، تو یہی میں کہہ سکتی ہوں. آپ نے ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ دس از جسٹ بیکاز ہم لوگوں کی ایک یعنی اسی پہ ٹریننگ ہوئی بھی ہے، بس اس کا مطلب یہ نہیں اچیویبل نہیں ہے، ہم اس طرح کر سکتے ہیں ود پریکٹس. اوکے آئی ٹیل یو وین وی ور سیکنگ اجازہ، سو جن جگہوں پہ میری غلطی تھی یا جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ آئی لوز دا مارکس، اٹ واز سبحان اللہ آفٹر یعنی کتنی کوئی پریکٹس، اس پر تو میں بات نہیں کر سکتی، لیکن دیر واز دس ایکسیسو یوز آف دا فیشیل فیچرز وچ اسٹل واز دیر، کہ ان کے حساب سے پھر بھی میں اپنے چہرے پہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ خد و خال کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی ہوں while reading it which is not required for doing تلاوت. صحیح. سو یعنی سبحان اللہ، میرے خیال اب بات واضح ہوئی ہوگی ثناء جی آپ کو. جی جی بالکل. میں کہہ رہی ہوں نا، میں جب سے قاری کے فیشل ایکسپریشن سے میں نے تلاوت کو اب دیکھنا شروع کیا ہے. سنتے تو تھے ہم، لیکن اب میں دیکھ کے سن رہی ہوں، تو واقعی ایسا ہے. اور آپ کی کلاس سے مجھے یہ بہت اچھی بات پتہ لگی ہے کہ ہمارے جو ہونٹ ہیں ان کا تو کوئی استعمال ہی نہیں ہے
हैवी लेटर्स में कि हम रॉ मेरे होठ ना पहले ऐसे ही है ओवल पोजीशन में, आपको सुन के ही लग रहा होगा कि जा रहे हैं ओवल पोजीशन में, रॉ बिल्कुल, अब तो सुन के मुझे पता लगता है रॉ कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद ऐसे। LHS. तो अब मेरी प्रैक्टिस होती है कि होठ ओ ई ना हो, होठ बहुत सेटल रहे लेकिन वो आवाज भी आए, तो वो थोड़ा बिल्कुल हो रहा है, यानी कि प्रैक्टिसिंग में है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपने इंशाल्लाह फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम कर रही हूँ कि ये ऊ आ ई ऐसे ना बने इंशाल्लाह। जजाकल्लाह इंशाल्लाह खैर, बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कशॉप लेकर। अल्लाह पाक आगे माशाल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बात है कि जैसे हमने किसी हर्फ को मुरक्कब करना है तो मैं अक्सर कहती हूँ आप स्माइल कर लें, स्माइल। सो दिस इज यानी वन ऑफ द स्कॉलरली या तजवीद के जो टीचर्स हैं उन्हीं की टिप है, क्योंकि बाज लोग जो हैं वो तफहीम की मिस्टेक से दे आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ द मिस्टेक, वो उस गलती को दुरुस्त ही नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए फॉर ऑन द बिगिनर्स लेवल वी गिव दिस टिप दैट स्टार्ट स्माइलिंग. सो स्माइलिंग हैज समथिंग टू डू विद तरकीक, यानी उससे लेटर और लाइट हो जाता है. बट जब आप यानी एक मर्तबा कोई ट्रेन हो जाता है, देन स्माइलिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड व्हेन यू आर रीडिंग इट. आपने मुस्कुराना भी नहीं है, वो तो सिर्फ जबकि ये गलती दुरुस्त ही नहीं हो रही, तो उसको दुरुस्त करने का ये एक तरीका है, फर्स्ट स्टेप है. लेकिन देन यू हैव टू कम बैक टू द ओरिजिनल स्टाइल ऑफ रीडिंग इट, यानी द ओरिजिनल वे ऑफ रीडिंग इट. इट इज लाइक टू नॉट स्माइल और नॉट मेक सर्कल विद द लिप्स, क्योंकि यहाँ पे ये भी बात मेंशन हो जाए. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. हमारी यानी टाइम देख रही हूँ मैं, तफहीम तरकीक इज दैट टॉपिक्स पे बात होती है इतनी ज्यादा, कोई बात नहीं इंशाल्लाह. उम्मीद है जो भी बात हम कर रहे हैं उसका फायदा जरूर हो हमारी तिलावत में हमें. अब नेक्स्ट बात हम करते हैं हलकी लेटर्स. हमने 6 बात कर ली, 2 हैवी हैं. शेप ऑफ द टंग डिसाइड्स वेदर अ लेटर विल बी रेड हैवी और लाइट. ठीक. सो नाउ लेट्स कम टू द लिसान. ओके, लिसान जो है जबान का हिस्सा, उसको 4 मेन एरियाज में हम डिवाइड कर सकते हैं. द टंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज. ओके, व्हाट आर द 4 एरियाज? जी एक तो है वस्त लिसान और शजरुल लिसान, जहाँ से शीन या और जीम अदा होता है, जो बिल्कुल. हुरूफ शजरिया कहलाते हैं. और एक हो गया रासुल लिसान, नहीं सही कह रही तरफुल हूँ मैं? लिसान. जी तरफ इज ओके. आप रौफतुल लिसान, ठीक. हाफतुल और लिसान फिर याद रख तरफ, लें. हाँ, जो हुरूफ तरफी हैं जो तरफुल लिसान से अदा होते हैं, यानी कि वस्त यानी कि हलक, जो अगर हम नीचे से बात करें जड़ से, तो पहले जड़ वाला हिस्सा, फिर 2 दरमियान के, और फिर आगे टिप ऑफ द टंग, तो 4 ठीक. हिस्से हैं. अच्छा इसको इस तरह याद करें आपने, यानी तकरीबन बात ठीक की है. इसको ऐसे याद, एक जबान का पिछला हिस्सा, एक उसका अगला हिस्सा. हलक में भी यही था ना, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट. नाम याद भी ना भी रहे हमें अरबी में, ठीक है. बैक लिसान कहते हैं, फ्रंट के बहुत सारे नाम, ओवरऑल इसको हम तरफुल लिसान कहते हैं. मिडिल लिसान के जो चौथा मेन एरिया है जिसको हमने याद में, दीज आर द साइड्स, द एजेस, ओके, द बाउंड्रीज ऑफ द टंग. सो इट इज हाफतुल लिसान, द बाउंड्रीज ऑफ द टंग. ओके, सो बाउंड्रीज इज द 4th पार्ट, उसको ध्यान में रखें. अब अक्सल लिसान, वसतुल लिसान, तरफुल लिसान, हाफतुल लिसान. तो हमने अक्सल लिसान के जो 2 हरूफ है उनकी बात कर ली, ऑफ, कैफ. और ये दोनों जो हैं इनके इन लेटर का जो टाइटल है ये लहवी लेटर्स, ठीक है. इसमें लोहा इन्वॉल्व है. इट दे आर हरूफ लहविया. तो जौफी हमें पता लग गए, हलकी हमें पता लग गए, लहवी हमें पता लग गए. फिर हम आगे मिडल पे हमने बात की, जीम शीन या गैर मदिया, ये शजरी हो गए, ठीक. फिर हमने बाउंड्रीज की भी बात कर ली, लाम और बौद, ठीक है. इसको अभी हमने कोई टाइटल नहीं दिया, हाफतुल लिसान से ही अदा होते हैं, लाम और बौद. अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हम कवर कर चुके हैं वो कितने हैं वाला, कोई काउंट करें, क्विक मैथ्स. जी इज इट 13 और एम आई रॉन्ग? 3 जौफी, 6 हलकी, 9 हो गए. लहवी लेटर्स 2 और, कौफ और काफ 11.
then ला दुआद, ला मर्दुआद भी क्या था? 13 हो लाम गए। और दौद भी है जी, बिल्कुल। और मिडिल पार्ट भी गिनना है ना आपने, मिडिल पार्ट भी। मिडिल पार्ट पे एक्चुअली जीम शीन जीम शीन और और या। जी, इनको भी मिला लें, 16 हो गए ऐसे ही जी मैम। जी। सो वी आर डन विद द 16 लेटर्स। तरफुल लिसान में हम सबको तरफी लेटर्स यही कह ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी जितने भी बचे हुए हैं आप उनमें से यानी लिप्स वाले 4 छोड़ के सब जो हैं वो टिप ऑफ द टंग से अदा होंगे। सो वी विल टॉक अबाउट द टिप ऑफ द टंग। अब कल जब हम रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो आज हमने तफहीम तरकीब की ज़्यादा बात की, तो कल रिवाइजिंग के दौरान हम दोबारा से हर मखरज के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जैसे कि हमजा के 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, मखरज तो हमें पता हो, हमें उनके कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए। सो लेट्स सेव टाइम, और अब हम तरफुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग के जो लेटर्स हैं करना शुरू करते हैं बिइज़्निल्लाह। चलें, कोई सवाल तो नहीं कोई जहन में आ रहा कि जिसके बगैर आपके लिए आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा, तो कर लीजिए। ईमेल आ रहा है कि कर लें। जी जी हम एक लैंग्वेज यूज करें या अरबी, इंग्लिश, यानी कि जैसे लफ्ज बोलते हैं वो मिक्स हो रहा है। सुभान नहीं, अल्लाह। हमें अच्छा सही, इजी रहता है वैसे, मुझे इजी रहता है इस तरह। अच्छा सही। चलें, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? यानी मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजीज यूज करूं, ये एक फीडबैक है। बाकी आप लोग बताएं, तो मैम मैं जी, कोशिश मैम कुछ करने की चीजें मैम कुछ चीजें इस तरह की होती है कि हमें इंग्लिश में समझ आती है, कुछ उर्दू में समझ आती है, तो फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगी। उर्दू तो हो जाता है, इंग्लिश उर्दू तो ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग में ना इंटरप्शन करता है। बीच इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मुझे लगता है जी कि इसका ये भी वजह है शायद कि शुरू की क्लासेस में ना हमने कुछ टर्म्स से बात की है, जैसे तफखीम तरकी क्या है, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रही हैं, मैं ही बोल रही हूँ, तो मे बी सम पार्ट ऑफ इट आपका शायद मिस हुआ हो, तो ऐसा कर पा रहा है। हो सकता है ये भी हो, लेकिन जो अब आप यूज करी हैं, जैसे सपोज टंग का अगर आप कहती हैं कि इसका टिप साइड्स हैं, सेंट्रल पोर्शन एंड बैक पोर्शन, तो जैसे आपने दोनों दोनों बोले तो वो मुझे समझ आने में मुश्किल हो रहा है। चले, मैं कोशिश करती हूँ कि इस पर इस्तेमाल भी कर रही हूँ, तो मैं मजीद उसको अलग अलग या वाजे करूँ डिफरेंस इंशाल्लाह। ठीक, तो अभी के लिए जो कोई ऐसी मेन कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, मैं उसको कोशिश करती हूँ क्लियर करूँ। जैसे अगर हम नहीं, लीबा बस की बात आपने करें, सवाल पूछा तो मैंने मेरे ज़हन में था, मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूं। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, हम इसको और बेहतर करने की कोशिश कीप आस्किंग एज वेल, और मैं अब थोड़ा आई विल बी फुल ऑफ दिस एज वेल। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अब हम यानी हमारे पास जो है वो 5 सेट्स, ये तरफुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग की बात हो रही है। उधर आपको ये ब्लू बॉक्सेस में 5 सेट्स नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं? मैंने स्क्रीन को सही खोला हुआ है? यस जी मैम। अभी हाँ आ रहे नजर। तो अभी 5 सेट्स में नून जो है वो अलहदा से है, रॉ अलहदा से है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि तीनों बॉक्सेस में 3-3 हरूफ है। ठीक, तो नून का एक अलग मखरज है, रॉ का एक अलग मखरज है, यानी एक अलग पॉइंट है जहां से कि वो अदा होता है, रॉ का और नून का। और बाकी जो 3-3 लेटर्स हैं, इन सब का सेम पॉइंट है जहां से ये तीनों अदा होते हैं। तो अब हमने शुरू में ये बात की थी कि एक के दरमियान फर्क कैसे करेंगे? उनके दरमियान फर्क करेंगे उनकी सिफात को देखते हुए, सही, कि किस में एयर रिलीज हो रही है, किस में साउंड होल्ड करना है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट, यानी ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि उसका साउंड जो है वो दूसरे से अलग कैसे है। जैसे सीन और सौद, अब इसकी अदा होने की जगह एक है, लेकिन इसकी ये अलग अलग क्यों सुनाई देता है हमें? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी सिफात जो है वो अलग अलग होंगी। ठीक, सबसे पहले हरफ नून की बात करते हैं। ठीक है, नून तो है, लेकिन समझने के लिए दोनों को अगर
جائے نا تو ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو ہم ایکچولی نون اور را کی ساتھ بات کریں گے, اور جب ہم نون اور را کی بات کر رہے ہوں گے تو آپ نے لام کو اپنے ذہن میں, ٹھیک ہے, مخرج آف لام. واٹ از دا مخرج آف لام؟ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے لام کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ ٹپ آف دی ٹنگ کو ہم جو ہمارے فرنٹ ٹیتھ ہے نا انسائزرز, اس کی روٹ کے ساتھ لگاتے ہیں. صحیح. کیا صرف ٹپ آف دا ٹنگ؟ نو نو ناٹ ٹپ آف دا ٹنگ, دا فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ. Yeah, all the front part. Very good. Ahsanti. Who answered this? سمیحہ. سمیحہ. Give yourself a star. کیونکہ آپ نے بغیر اس کی اسپیسیفکس میں جائے ہوئے وہ بات بتائیے کہ اب ہم سب اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. آپ سب ال کہیے اینڈ یو ول فیل کہ آپ کے زبان کی جو آگے والی باؤنڈریز ہے, فرنٹ ایجز, تمام فرنٹ ایجز جو ہیں وہ آپ کے دانتوں کے اندرونی حصے پہ لگ رہی ہوں گی. ال. So it's not just the tip, but the front part of the tongue. ساری کی ساری آگے والی ایجز اور باؤنڈری. ٹھیک ہے, تو یہ تو لام کا مخرج ہے. نون اور را کا مخرج, اگر آپ لام کے مخرج میں یہ غلطی کریں کہ یو یوز اونلی دا ٹپ, تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیر از چانس کہ آپ لام کو نون یا را میں مکس کر دیں. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ اگر کوئی کلوزسٹ مسٹیک لیٹر لام میں ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ لام جو ہے وہ نون میں تبدیل ہو جاتی. زبان کو پوری طرح سپریڈ نہ کریں اور صرف ہماری زبان کی جو نوک ہے اس کو ہمارے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی حصے میں ٹچ کر رہے ہیں. پوری زبان کو آگے والے سارے دانتوں کے اندرونی حصے میں ٹچ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ صرف اس کی ٹپ کو آگے والے دو دانتوں کے اندرونی حصے میں ٹچ. اگر آپ اپنی زبان کے سارے سامنے والے سمجھ لیں 8-10 ہیں اندرونی حصے پہ, تو لام ادا ہوگا. ال. You have to spread the tongue to read a proper lam sound. But for the noon, it's just the tip and the inner part of the front two teeth. اوپر والے دو دانتوں کے اندر کا حصہ. ٹھیک ہے, from the gums. Okay. اب نون کا بھی پوائنٹ یہی ہے, را کا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے ٹپ کو اس جگہ پہ ٹچ کرنا ہے, دونوں دانتوں کے درمیانی حصے پر. لیکن نون اور را میں دو بہت ہی میجر فرق ہے. میں آگے نہیں جا رہی کہ کوئی ٹیکسٹ آپ دیکھیں اسکرین پہ اور آپ اپنے آپ کو کنفیوز کریں, جو صرف اس کو انٹرنلائز کریں. جو دو میجر فرق ہیں نون اور را میں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں؟ پہلا میجر فرق ہے ٹھیک کہ ایک ہوتی ہے زبان کی ٹپ, بالکل نوک, ایج, ٹھیک, اور ایک ہوتا ہے زبان کی ٹاپ ٹپ وچ از ناٹ دا ایج, اس کی ٹاپ سائڈ پہ اوپر. ٹھیک, تو فرق یہ ہوتا ہے کہ نون میں جو دونوں دانتوں کے اندرونی حصے میں چیز کو ٹچ کر, جسٹ دا ایج, آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں, اسٹک کر دیتے ہیں ادھر. ان. اب آپ ان بولیں اور سب فیل کریں, ان پہ رک جائیے اور آپ کی زبان کہاں ہے؟ ان. ان. آگے والے دو دانتوں کے اندرونی حصے پر آپ کی ٹپ جو ہے وہ اسٹک ہوگی. ان. ان. سب یہ کر پا رہے ہیں اور اس مخرج کو محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ جی جی. جی. سو دس از ان. ان. اور اگر آپ نے یعنی آبزرو کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو یہ حروف سے سوچے جا سکتے ہیں, بالکل قریب. سوچنا بھی ایزی, آپ ان پہ رک جائیں اور پھر بس میری زبان ہے کہاں. سو یور ٹنگ, the tip of the tongue is in the gum lines of the two top incisors. An. This is the makhraj of noon. When you are saying al, then all the are in the inside of the upper teeth. یعنی اوپر 8-10 جو دانت ہیں اس کے اندرونی حصے پر زبان کا پورا اگلا حصہ ٹچ کر رہا ہے. جب آپ صرف ٹپ پہ آ جائیں اور انسائڈ آف انسیزرز کریں تو نون ہے, اور جب را کی ہم بات کریں گے تو اس میں ہم ٹپ کے ساتھ ساتھ ٹاپ ٹپ کو کلک کر رہے ہوتے ہیں. پلیس وہی ہے, اوپر والے جو دو انسیزرز ہیں ان کے درمیان کا جو حصہ ہے. اوکے, دا گم لائن آف انسیزرز, دا سیم پلیس از فار دا. لیکن زبان کا ہم
وہ والا حصہ کہ جو نون کے لیے یوز کرتے ہیں اس سے تھوڑا اوپر را کا ہے، یعنی نون کے لیے ایگزیکٹ ٹپ ہے اور را کے لیے ہم کہتے ہیں اٹ از دا ٹاپ. اینڈ اٹ از امپاسبل ٹو ایکچولی امیجن کہ ابھی میں ٹپ ٹچ کر رہی ہوں یہ ٹاپ ٹپ، کیونکہ آپ کو ایسا ہی لگے گا آپ بس زبان وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو سوال یہ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ را اور نون کا مخرج تو پھر ایک ہوا، اس میں تو صرف ادائیگی کا فرق ہے کہ ہم ٹپ ٹچ کر رہے ہیں گم لائنز آف دا انسیزرز میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پوائنٹ اور مخرج الگ الگ ہے. جیسے کہ قوف اور کاف جو ہیں وہ بہت قریب ہیں لیکن الگ ہے، اسی طرح نون اور را جو ہے وہ بہت قریب ہے لیکن پوائنٹ الگ الگ ہے. تو نون کا پوائنٹ جو ہے وہ شارپ ٹپ ہے، ٹھیک ہے، اور جو را ہے وہ اس کا ٹاپ ٹپ ہے، ٹھیک. اور نون جب ادا کرتے ہیں تو آپ اس ٹپ کو گم لائنز آف دا اسٹک کر دیتے ہیں، وہاں پر ہی وہ جم جاتی ہے. آپ ہٹائیں گے تو نون نہیں ہے. لیکن را میں ہم نے اسٹک نہیں کرنا ہوتا، ہم نے صرف کلک کرنا ہوتا ہے. وی ٹچ اینڈ وی کم بیک، اور جب تک ہم واپس نہیں آتے را پورا نہیں ہوتا، یعنی سو باقی جیسے قطب جد والے حروف ہیں نا جن میں ہم مطلب دا لیٹرز جن میں ہم کہتے ہیں آواز کا پلٹ کے آنا ضروری ہے، جیسے اب، اج، اد، اپ. را میں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک. را میں آواز یعنی مخرج کو چھوڑنا بھی مخرج کا ہی حصہ ہے. دیٹ کلکنگ از دا مخرج. لیکن اب، اج، اد، اوکے، یہ والے جو حروف ہیں اس میں مخرج صفت اور از دا کیریکٹرسٹک آف دیٹ لیٹر، ٹھیک. لیکن را میں اس مخرج کو چھوڑنا از دا پارٹ آف دا مخرج جب تک کہ را کا ساؤنڈ ہی مکمل نہیں ہوگا. سو یہ بات واضح ہے. جب میں ابھی آگے ہم سلائڈ پہ جائیں اس سے پہلے نون کا، را کا اور لام کا مخرج. جی اچھا، مجھے ایک بات، آپ نے کہا کہ جو نون کا مخرج ہے جو زبان کی نوک ہے وہ آگے کے دو دانتوں کے، تو وہ جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے جیسے ہمارے دو دانت کے اوپر کا جو گوش والا حصہ ہے وہاں پر لگے گی، یا جو دانت کے اوپر جو ہمارا گمز ہیں اس میں کچھ زگزیگ سی لائنز ہوتی ہیں وہاں پر لگے گا؟ کیونکہ میری جو زبان کی نوک ہے نا، نون کو ادا کرتے ہوئے آگے کے دو دانت کی اندرونی کناروں پہ نہیں لگ رہی، وہ اوپر لگ رہی ہے، ہلکی سے زگزیگ سے پارٹس ہوتے ہیں نا ہمارے، اس پہ لگ رہی ہے. جیسے ان تو ہو جاتا ہے این این، یا وہ لگے گی جو آپ سمجھ رہی ہیں. جی جی، تھوڑا اوپر اور نیچے کی بات ہے نا کہ کتنا اوپر ہے. ہاں جی، وہ جو زگزیگ لائنز ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوں گی، ہلکی ہلکی سی لائنز ہوتی ہیں موٹی موٹی ابھری ہوئی. تو میرا نا نون کا مخرج بہت بڑا ہے زبان، ان. اچھا ایکچولی نا نون کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ ہے کہ جہاں سے جو آپ کے اوپر سامنے والے دو دانت ہیں نا، جہاں سے یہ دانت اوریجنیٹ ہے، یعنی جیسے جہاں پہ وہ دانت شروع ہو رہے ہیں، تو وہ جو گم لائن ایک ہوتے ہیں گمس، ایک ہوتی ہیں گم لائنس. دا گم لائن از لائک مور کلوزر ٹو دا ٹیتھ، رائٹ. جو گم کی لائنز ہیں دے آر مور کلوزر ٹو دا ٹیتھ. یہ بات سب کے لیے واضح ہے نا؟ یعنی زبان کے زیادہ قریب ترین جو فلیش پارٹ ہے، ٹھیک ہے، کے لیے واضح ہے. یس میم، آگے یہ سمجھ اس چیز کی. تو گم لائنز کے درمیان میں لگے گی، یعنی جتنا دانت کے قریب ہوگا اتنا ہی نون کا صحیح مخرج ہے. لیکن اب ہمیں اس بار نا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ہم مخارج پڑھیں گے. جیسے دود میں تو یہ بات واضح بھی ہوگی نا کہ کوئی رائٹ سائڈ ٹچ کر سکے گا، کوئی لیفٹ. تو آف کورس ہر ایک کو یعنی سب کا جو اس میں کوئی اس طرح کا ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذرا اوپر ٹچ کر کے آواز صحیح آ رہی ہے. آپ یہ کہ جب آپ ان پڑھ رہی ہیں تو آپ کا نون صحیح ادا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسوڑوں پہ جہاں بھی ادا ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس ناٹ کمپلیکیٹ. دا پوائنٹ از کہ اٹ ہیز ٹو ٹچ اوکے ان دا گم لائنز آف دا ٹو ٹاپ انسیزرز، وہیں پہ کہیں ٹچ ہوگا. ذرا اوپر نیچے ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، صحیح. ہاں بس یہی کنفیوژن رہتی تھی مجھے، کیونکہ جب میں نے کتابوں میں بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اوپر کے دانتوں کا اندرونی حصہ، تو وہ میں جب بھی ٹچ کری نا وہ میرے نون اور لام نا سلپ ہو رہے تھے، این ہو جاتے، این ایل.
موجود ہے الحمدللہ، آپ کا خود ہی ویسے ہی ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو چلے اتنی الحمد زیادہ مخرج کی الحمدللہ، اللہ کا شکر. تو آپ یہ ضرور یاد رکھیں. اب ظاہر ہے اب ہم نے اس کو کسی کو سکھانا بھی ہے، اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے اس کا ایگزیکٹ پوائنٹ یہاں پہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے نون. تو وہ پتہ رکھنے کے لیے آپ یہ ضرور رکھیں ذہن میں کہ اٹ از دا گمز. دیکھیں گمز کہہ لیں، گم لائن بھی نہیں، آپ جنرل کریں گمز آف دا ٹو ٹاپ انسیزرز. ایک کمپوننٹ دوسرا کمپوننٹ اس کا، اور یہ ہمیشہ اسٹکنگ سے آئے گا، یعنی وہاں پہ ٹنگ آپ کی اسٹک ہو جائے گی. پلٹ کے واپس آئی تو آپ نے اس مخرج کو کلک کر کے واپس آیا تو دس از را. اور فار دا نون اٹ از اٹ کمز ود دا ایڈہیشن، اٹ کمز ود دا اسٹکنگ. ٹھیک. دا انٹرسٹنگ پارٹ نون از کہ یہ اسپیسیفک پوائنٹ کے ساتھ اپروکسیمیٹ مخرج کی بھی مدد لیتا ہے. ٹھیک. اور یہ اپروکسیمیٹ مخرج جس کی وہ مدد لیتا ہے لیٹر نون، کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ را. جیسے ہم نے بات کی کہ 5 ایسے مین ایریاز ہیں جس میں سے 2 مخارج وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے. نائب نیزل کیویٹی، کیونکہ نون کی آواز جو ہے Yes, احسنتی، ویری گڈ ثانیہ. Give yourself. بالکل. Without even knowing it, you need to feel it. کہ آپ نون کی آواز کو مکمل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آواز آپ کی ناک میں سے ہو کے نہ گزرے. ٹھیک. تو we خرج of noon is the tip of the tongue touching the which it takes from the nasal cavity. We cannot ignore that. Is the gums of the upper two incisors and the proximate is the nasal cavity. ٹھیک. اچھا مجھے میری ہی آواز دوبارہ آ رہی ہے، آپ میوٹ کر دیں آپ لوگ. اچھا یہ ناک سے بھی آواز نکلتی ہے یا سائنسز میں صرف وائبریٹ کرتی ہے نون کی جو آواز؟ نہیں، ناک سے آواز نکلے گی، نکلے بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، صرف وائبریٹ نہیں کرے گی، نکلے گی. تصویر میں یہ آپ دکھا رہی ہیں تو اس کے اندر یہ ایئر بس یہ دیکھیں نا روٹیٹ کر رہی ہے نیزل کیویٹی میں، لیکن یہ باہر سے نکلے گی، بغیر ادا نہیں ہو سکتی. ابھی ہم ایک ایکسرسائز کریں گے کہ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ اینڈ یو ول نو کہ نون جو ہے وہ تو ناک کے باہر آواز باہر نکلے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آپ سب یہ کریں، ٹھیک ہے، سب انمیوٹ کر لیجئے. ٹھیک. اینڈ سب مائک انمیوٹ. اور اب ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، من، کیپ رننگ دا نون. اور یہ رن کرتے کے دوران میں آپ اپنی نوز کر دیں. لیٹس ڈو اٹ. من، نہیں ہوتا. ہو گئی آنا. آواز بند ہوگی. جی سب کریں، ایک دفعہ اور کریں انشاءاللہ. جنہوں نے نہیں کیا ڈونٹ بی شائے آف ڈوئنگ اٹ. لیٹس نو کہ نون کی آواز وہاں سے نکلے گی تبھی پوری ہوگی. نہیں اگر بند کریں تو کیویٹی ہم ایسے سکویز کر دیتے ہیں. جی جی. اگر اچھا آپ دیکھیں، اگر آپ نیریز کو جسٹ پلگ کریں، دبائیں نہیں، تو پھر تو نکل آتی ہے. یس، پلگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم میرا مطلب کہ نیریز ایکسٹرنل جہاں سے نکل رہی ہے کریں اور اپنی نوز کو پنچ نہ کریں تو پھر آپ کی آواز جو ہے نا نکلے گی. Because there is some space left now. When you are plugging it, there is some space left. When you are actually closing it, if you close that area, you will not be able to pronounce. That means that کہ آواز کو کوئی حصہ چاہیے نیزل ایریا میں سے ادا ہونے کے لیے. ٹھیک. اگر تھوڑا بھی اسپیس ہے تو پھر نون کی آواز کسی طور پہ ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو وی ڈونٹ پلگ، یعنی آپ اس کو پلگ کرتے ہیں تو وہ پورا بلاک نہیں ہو رہا، تھوڑی سی جگہ باقی ہے. سو آپ اس کو بند کر کے دیکھیں تو آپ کا نون ادا نہیں ہوگا. اگر پنچ کر لیں تو پھر تو نہیں ہوتا. یعنی مائنڈ میں اس طرح سوچ رہی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایئر کی ریزونیٹ کر رہی ہے،
اور ایک ہے کہ وہ گھوم گھام کے باہر نکل رہی ہے. تو جی جی یہ باہر ہی جو نکلے گی. یعنی نکلنے کی آواز آ رہی ہے یا اندر؟ باہر ہی نکلے گی. ٹھیک ہے, تو نون ادا ہو سکے گا. پہلی بات تو یہ ہے. اب جو غنہ کی بات ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس میں بھی آواز باہر آتی ہے, لیکن اس کو سادہ رکھتے ہیں. جب ہم اس کو ناک, آپ اپنی نوز کو کلوز کرتے ہیں نا, نون میں جو صفت غنہ ہے, ٹھیک ہے, غنہ کو ہم یہ کہتے ہیں, غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کے کچھ حصے کا ناک میں سے باہر آنا. دس از غنہ. ٹھیک, آواز کے کچھ حصے کا نیزل کیویٹی میں سے باہر آنا. This is doing غنہ with any letter, any sort of غنہ. اب ہم جب تو نون میں آواز کا ناک سے باہر آئے بغیر نون ادا ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خیشوم is the مخرج of, it is one of the مخرج of نون. ٹھیک, نون کی ادائیگی کے اگر دو چیزیں جس کے لیے ضروری ہیں, تو ایک تو اس کا اپنا وہ پوائنٹ ہے جہاں لائنز پر, اور ایک جو دوسری چیز ہے وہ نیزل. ہم کیا کریں گے, ناک بند کر لیں, sound closes. As soon as you close the nose, میم کی آواز باہر ہی نہیں آ سکتی. تو نون اور میم کے مخرج کا ایسینشل پارٹ ہے کہ نیزل کیویٹی میں سے آواز باہر آئے. ٹھیک ہے, وہ باہر بھی آئے, ادروائز تو یہ نہیں ہو سکتا. اور غنہ کا کہ آواز کی کچھ حصے کا ناک میں سے باہر آنا. اس لیٹر کی ساؤنڈ کا کچھ حصہ جو ہے وہ ناک میں سے ادا ہو, تو غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ آواز جو ہے وہ منہ سے باہر آ ہی نہیں سکتی, اس میں آنا ہی نون ناک سے باہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم جہاں جہاں کچھ پلیسز پہ غنہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نون کو پورا مخرج سے ادا نہیں کر رہے ہوتے, جیسے ہم کہتے ہیں انذر, انذر. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں, ہم نون کے پورے مخرج کو ادا نہیں کرتے. we are high. کچھ حصہ جو ہے وہ ناک میں سے ادا ہوتا ہے, تو غنہ ہے, لیکن پورا کا پورا نون کا ساؤنڈ نہیں موجود نہیں ہے اس میں. ٹھیک, تو غنہ can be some part of the sound coming out of the nose, it can be most part of the sound coming out of the nose. Yeah, لیکن the sound has to come out of the nose. This is غنہ. For the letter نون and میم, آواز آتی ہی ناک میں سے باہر ہے. آپ دیکھیں میم کے لیے آپ جب میم پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا, آپ کے لپس کلوز ہو جائیں گے, تو باہر آنے کی جگہ ہی نہیں. اسی طرح جب آپ نون پڑھتے ہیں تو جو اس کا مخرج ہے وہ آواز کو وہاں بلاک کرتا ہے, پھر پیچھے لے کے ناک میں سے باہر نکالتا ہے, ان ان, کیونکہ آپ نے آواز کو بلاک کیا ہے نہ, ہو سے باہر آئے گا تو ہی بار پوری ہوگی. ان, ٹھیک, اس کا حصہ یہ ناک میں سے ہی ادا ہوگی اس کی آواز. ٹھیک, یہ بات سب کے لیے واضح ہے, یہ کنفیوز تو نہیں ہوئے آپ لوگ کسی طرح کے ایکسپلینیشن یا سوال و جواب سے, پلیز. الحمدللہ آ گیا سمجھ. ہاں جی, الف ملا کے اگر ام اور ان کہیں پھر سمجھ آ گئی ہے. چلیں مخرج کو, جی, کسی بھی مخرج کو معلوم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ایز وی اسٹارٹ, آپ اس کے پیچھے اور اس کو ساکن کر دیں, ان ام, تو پھر آپ اس مخرج کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ویئر از دیٹ پوائنٹ. اکیلے کسی بھی, جی بالکل, اکیلے کسی آپ ساکن حالت میں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ عربs جو ہیں وہ ساکن لیٹر کو بغیر کسی لیٹر کی مدد کے بغیر, یعنی واول کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. The second letter cannot be read on its own. لیکن ہاں, نون کے اوپر زبر ہے تو نا نا نا, نون کے نیچے زیر ہے نی نی نی, پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مخرج معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو بھی آپ نے بھی کہا, ہم نے پہلے بھی ڈسکس بھی کیا ہے, کہ پیچھے حمزہ لگانا ہے اور اس حرف پہ رک جانا ہے, ام, ان, ات, اق, اس, اف, تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا یہاں پہ میں رکی ہوں. ٹھیک ہے,
بارک اللہ فیکی. اب یہ بات سب کے اچھا لیے واضح ایک ہے. کوشچن اور بھی ہے میرے ذہن میں، جی وہ جی ہو سکتا ہے چلے چلیے. ریلیٹڈ ہو. بعض قاری ہوتے ہیں ان کی تلاوت میں نا نون کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے پیچھے نا، یعنی جی ان کا سوز جیسے قاری مشاری راشد مشاری، ان کی آپ آواز میں دیکھیں تو نون زیادہ ہے تلاوت میں، یعنی باقی اچھا لفظوں میں بھی، لیکن ایک بیک ساؤنڈ وہ وائبریشن زیادہ ہے نون والی، تو کیا یعنی وہ کیا ویری ہے؟ ویری یعنی گڈ کوشچن. سوال یہ ہے کہ کیا نون اور مین کے علاوہ باقی پوری تلاوت میں بھی آواز ناک میں سے جا کے آ جی سکتی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر ہمارا پوسچر کریکٹ نہیں ہے، آپ کبھی جو ہے وہ لیٹے ہوئے، اگر آپ میں سے ابھی کوئی لوگ ذرا آرام دہ پوزیشن میں پڑے ہوں، ٹھیک، تو آپ الحمد بھی بولیں گے تو آواز کا کچھ حصہ ناک میں سے باہر آ رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر جب رائٹ پوسچر میں بیٹھ کے پڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی پوری وائس جو یہ آواز جو ہے اس کی ڈائریکشن ٹورڈز دا ماؤتھ ہی ہوگی باہر آنے کے لیے. لیکن لیٹ جانے میں آواز ادھر ادھر بکھرے گی، تو بہت چانسز ہیں کہ آپ ناک میں سے پڑھ رہے ہوں، یا اگر آپ لیٹے میں آپ اوپر دیکھ، صرف آپ اوپر بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے آواز کا بیشتر حصہ. تو آپ اسکالرز یہ کہتے ہیں ٹھیک کہ جن جگہوں پہ غنہ نہیں ہے the recommended way to read let that you should not take the sound into the nose. تو ہمیں چونکہ ابھی مطلب ہم we are not تجوید کے ہم ماہرین میں سے نہیں ہیں، تو ہمیں کچھ قراءات میں یہ بات محسوس ہو سکتی ہے کہ یہ ناک میں زیادہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ناک میں پڑھ نہیں رہے، ہمیں بس ہے ان کی تلاوت کے جو انداز ہے اس سے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ ایسے قاری اور ان کی تلاوت بھی سننے میں آتی ہے سامنے کہ جو بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ناک میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو واللہ عالم یہ کہنا جو ہے میں نااہل ہوں یہ بات کہنے کی، لیکن جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ قراءت میں پوری ہی تھرو آؤٹ دا قراءت اپنی آواز کو ناک میں لے کے جا رہے ہوں. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ریڈ اٹ. صرف وہی حصہ ناک میں جانا ایسے جس میں خیشوم انوالو ہے، جہاں غنہ کر اس کو اسی طرح درج کیا گیا کہ یہاں پہ رسول اللہ نے آواز کو ناک میں لے جا کے پڑھائی. تو پوری تلاوت کو ناک میں پڑھنا ٹیچرز ٹیچ تجوید. یعنی تھوڑا سا سوز تو اس میں آتا ہے نیزل ٹون میں، لیکن یہ آپ کی بات یعنی اس انداز سے پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. جی بالکل. اب کوئی یعنی ہمیں میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں نا کہ بعض دفعہ جو قاری پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں وہ سن کے ایسا لگ سکتا ہے، لیکن مے بی وین دے آر ریڈنگ اٹ دے آر ویری کانشیس آف اٹ کہ آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا. بس وہ آواز یعنی جب سارے طرز ایک ساتھ مل رہے ہیں تو آواز ایسے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیرنٹلی صرف میں سے ہی آواز تلاوت کی جا رہی ہو تو اتنی اچھی نہیں لگتی. اچھی نہیں لگتی ہے. جی بالکل. وہ میں بھی ایسا مائک ہی کی وجہ سے ایسا ہو یا نہیں آج کل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مکہ گئی نا میں، مکہ میں فجر کے ٹائم پہ جو قاری قرات کرتے ہیں نا وہ بہت سموتھ اور بہت اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کی پوری تلاوت ہی نون غنہ کے ساتھ ہی جا رہی ہے. تو مجھے الفاظ کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، میں بہت کوشش بھی کرتی تھی نا تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بول ورڈز کی. بالکل. اچھا ایک کریں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کریم اچھا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ جیسے یہ سسٹر بتا رہی ہیں کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے وہاں کا، تو میرے طرح کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے منشاوی جو ہے نا آپ ان کو تو یعنی کہ آپ کو اس کا ہے کچھ آئیڈیا ان کی تلاوت سننے کا، یعنی وہ یہ مشاری مخرج نکالنے کے لیے منشاوی. جی یعنی the name which I can think of ابھی میرے ذہن میں تو جو ہے کہ جن کو بگنرز تجوید میں کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو سنے، قاری ایمن سوید. قاری ایمن سوید جو ہیں ٹھیک، ان کے اچھا ایمن کو ان کا بہت
پیچھے شیئر کی ہوگی. تو تجوید سائنسز میں وہ ایک بہت اہم نام ہے اور انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, آپ ان کو کافی ریکارڈنگز ملیں گی. تو جو دوسرا نام ابھی آپ لے رہے ہیں فوری تو میرے ذہن میں نہیں ہے, بٹ آئی واز گیون اے لسٹ آف شیوخ کے وائل ڈوئنگ دا اجازہ کہ ان کو ضرور سنیں. تو ہو سکتا ہے ان میں وہ نام ہو, میں اس وقت تک بھول چکی ہوں. تو یہ ذرا پرانے تھوڑا زیادہ پرانے ہیں جو میں ہو بتا سکتا رہی ہے ہوں. بالکل کلاسیکل. جی جی یہ مطلب ان کے مشاوی, آپ ٹیچرز میں ہوں گے. مشاوی مطلب ہیں, آپ مشاوی کہہ رہے ہیں, منشاوی قاری منشاوی منشاوی, چلے ہو سکتا ہے MIN میں میرے ذہن سے ایسے. نکل گیا. جی ٹھیک ٹھیک وہ مطلب آج کل کے دور کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح ایکچولی ہو سکتا عربز نے ہی کچھ بتایا, میں اس لیے آپ سے کنفرم کر رہی ہوں. ہے, بالکل ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ آئی آلسو ہیو اے سیٹ آف نیمز کہ اچھا ان کو سنیں کہ انہوں نے تجوید سائنسز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھ کے تلاوت کی ہوئی ہے. ہاں یہ تو میرے خیال لیٹسٹ لگتے ہیں نہیں یہ جو آپ نے بتایا ہے. نہیں, یہ بھی بہت ہی خیر پرانا نام ہے, لیکن بہرحال مطلب انشاء الائیو ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں. کسی کو پتا ہے ثناء جی؟ قاری ایمن سوید جو ہے وہ حیات ہے, دخل حیات. اچھا مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم, لیکن میں نہیں, اس مجھے میں بھی تھوڑا نہیں سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ معلوم. تلاوت کا کہہ رہی ہے نا کہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی قرت میں, تو میرے خیال میں جو میں نے جب قرت اشرا پڑھی تھی نا, تو جی اس جی میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو امام نافع ہیں, جو پہلے امام ہیں, اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں قالون اور ورش, تو جی مدینہ میں جو ہے وہ ان کی جو قرت ہے وہ زیادہ فالو کی جاتی ہے نا, کیونکہ یہ مدنی دور میں تھے. جی جی امام بالکل. نافع کا جو تعلق ہے وہ مدینہ سے تھا, تو مدینہ والے جو ہیں وہ زیادہ امام نافع کی قرت کو فالو کرتے ہیں. اور یہ قرت کے جو الگ الگ اسٹائلز ہیں نا, یعنی کہ کسی میں غنہ زیادہ ہے, وہ ایک ہم پورا پڑھتے ہیں تو یہ پوری ایک کہانی الگ ہی ہے. تو کیا پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام نافع کی قرت کو فالو کرتے ہیں اور اس کے رول کے حساب سے اگر پڑھتے ہیں تو, کیونکہ ایک جو مکہ کا چینل ہے اس میں آپ کبھی دیکھیں گے کہ جو تلاوت ہوتی ہے تو وہ نیچے مینشن کرتے ہیں کہ وہ کون سے امام حفص کی قرآن کو قرت کاپی کو کر رہے ہیں. جی یا قالون کا ہے یا جو بھی ہے وہ مینشن کرتے ہیں. اور پھر جب آپ ان کی قرت سنیں گی نا, جیسے جو صورتیں مجھے حفظ ہیں, تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اگر وہ کسی اور قرت سے پڑھی جا رہی ہے نا تو میں ان کو غور سے سنتی ہوں, تو اس میں فرق آتا ہے. تو اب میں مینشن نہیں کروں گی کہ کیا فرق ہے, لیکن ہے, فرق ہے. تو پھر میں ایک دم سے کنفیوز ہو جاتی تھی پہلے کہ میں نے تو ایسے حفظ کیا ہے, جب مجھے ان کے قرت کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں کنفیوز ہو جاتی تھی کہ کیا شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں, یا نعوذ باللہ مجھے اپنے آپ پہ اور سامنے والے پہ شک ہو جاتا تھا. لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی نہیں, یہ تو 7 لہجے ہیں اور ہر لہجے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. یعنی کہ اگر سورہ نبا کی بات کریں تو اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو امام نافع کی اگر ہم روایت سے پڑھیں گے, قالون کی روایت سے, تو وہ الگ پڑھی جائیں گی. امام حفص سے پڑھیں گے تو وہ جیسے ہم نے پڑھی ہیں ویسے ہی پڑھی جائیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ یہ تحقیق کریں کہ وہ کون سی روایت کو اور کون سے قاری کو فالو کر رہے ہیں, پھر آپ ان کی, جیسے امام ایمن کا آپ نے بتایا تو وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جی امام حفص کو فالو کرتے ہیں, حفص تو میں جیسا ہم نے پڑھا ہے ہمیں وہی ملے گا ان کی قرت میں. بالکل اور یہ بات ہے. اگر ہم کسی اور کو, اگر ہم قالون کو بھی سنیں گے نا, تو آپ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, اور آپ کو کہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک دم سے شک ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ سننے کو ملتا ہے بالکل ہائی ہائی یہ تو غلط قرآن پڑھ رہا ہے. جیسے ہم بھی اگر پڑھیں گے تو بولیں گے نہیں تم نے غلط پڑھا ہے. ارے نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. تو پہلے آپ تحقیق کریں کہ آپ جس قاری کو سن رہے ہیں وہ کس کی روایت کو اور کس کی قرت کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ماشاء اللہ, لا حول ولا قوت, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر اور فراست عطا کرے. یہ بہت پرٹیننٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہم مس ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ بہت درست بات ہے کہ ایک تو کائنڈ آف قراءت چینج ہو سکتی ہے, اور ایک دوسری پوائنٹ جو کہ اس میں ایڈ اور کر لیں کہ بعض اوقات جو ہے اگر کوئی قاری کسی ایک خاص انداز میں پڑھے ہوتے ہیں تو ان کی فیچرز یا اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان کے ساتھ ایسے کی تھی کہ وہ ویسے ہی پڑھ پاتے ہیں. جیسے کوئی حرف جو ہے جیسے ہم نے حضرت بلال کے بارے میں سنا ہے نا کہ وہ جب اذان دیتے تھے تو ان کی کوئی ایک لکنت تھی کسی حرف کی کسی دوسرے حرف میں, جو کہ وہ ویسے ہی پڑھ پاتے تھے. تو اسی طرح اگر کسی کی آواز مستقل ناک میں ہی پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ پڑھ ہی نہیں پاتے کہ آواز کا بیشتر حصہ ناک میں سے ادا نہ ہو رہا ہو. یا اسی طرح اگر کسی لیٹر کو ہم دیکھتے ہیں
یعنی آئی بین وتھ اسٹوڈینٹس جن کے کچھ حروف کی جیسے ایک را جو ہے کسی کسی کی زبان کی اس طرح سے میکنگ ہوتی ہے کہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے کہ جیسے ادا ہونا چاہیے، جو تھوڑا سا جیسے ہم کہتے ہیں نا تو لا کے بولتے ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کوئی بھی، تو ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، if when you listen to قاری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے باوجود آپ قاری نہیں ہو سکتے. with all of these things also there is a certain criteria جس کو آپ فالو کر کے پاس کرتے ہیں then you can be a شیخ ہے، you can be a قاری with all these things. تو دونوں باتیں ہیں، ایک تو کائنڈ آف قراءہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس کی اپنی کیا یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجھے نہیں پتا کہ اٹ از دا رائٹ ورڈ ٹو سے کہ اٹ ایز اے کمزوری، لیکن دا وے اس کے جوارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے وہ اس کو اسی طرح پڑھ پاتے ہیں. ٹھیک، مطلب اس تو کی یہ دونوں انیٹمی جیسی ہے ویسے ہی آواز نکلے گی. جی جی انیٹمی کا بھی جی ہاتھ پہ بالکل ایسی یہی بات. اچھا، ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ ہم کس کی تلاوت یعنی پڑھ رہے ہیں؟ امام حفص کی. آپ جو ہے نا ریکارڈنگ میں پہلا لیکچر جو ہے اس کو ضرور سنیں. ٹھیک، اس میں ہم نے ان ٹھیک ہے، بیسک چیزوں میں ضرور بات کی، آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ. یہی سوچ رہی ہوں کہ آج نا میں پچھلی ساری ریکارڈنگز اکٹھی کرتی ہوں اور پچھلی سلائیڈز یہ رولز جو لکھے ہوئے ہیں نا تو اس سے یہ ہے کہ مجھے ہیلپ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، یہ کرنا ممکن ہو. اچھا اب ہم آج اب یہ کریں گے چونکہ وقت زیادہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے تو آج ہم ریکارڈنگ بھی پلے نہیں کرتے، ہم سورۃ الفجر کی بھی اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹپ پارٹ ہے ان لیٹرز کو ہم کور کر لیں کہ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے ڈسکس نہیں کی، صرف آپ کو 2 کمپوننٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے تو سب ٹپ سے ادا ہوں گے. ٹھیک، اور ہم نے جس پہ زیادہ بات ہونی تھی وہ را، لام اور نون ہی تھے تو ان پہ ہم نے بات کر لی ہے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں، نون اور را کے مخرج میں فرق کیا ہے. نون جو ہے وہ شارپ ٹپ کو گم آف دا انسیزرز پہ ٹچ کر کے ادا ہوتا ہے اور آواز جو ہے اس کی ناک میں سے باہر نکلے گی، تو 2 مخرج ہیں اور اس کے یعنی 2 پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور جو حرف را ہے اس میں ٹاپ ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کی جو ٹاپ ٹپ ہے وہ انسیزرز کو ٹچ کرتی ہے اور وہ اس کے مخرج کا مکمل ہونے کا حصہ ہے کہ وہ ٹچ کر کے وہاں سے کلک ہو کے واپس آئے. اگر آپ اس کو ٹچ کر کے واپس نہیں لے کے آتے تو را مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، را جب ہی مکمل ہوگا کہ جب آپ اس کو ٹپ آف دا ٹنگ کو گم آف دا انسیزرز پہ ٹچ کریں گے اور کلک کر کے واپس لے کر آئیں گے، وائبریشن ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور نون میں جو ہے وہ ایڈھیشن ہے، آپ نے سٹک کر دینا ہے. ٹھیک، لام میں جو ہے یو اسپریڈ دا ٹنگ اینڈ دا فرنٹ ایجز آر انوالوڈ. اور را، لام اور نون کیونکہ اس میں ذلق اللسان یعنی فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ کا بیشتر حصہ انوالو ہے تو ان تینوں لیٹرز کو اسکالرز گروپ کر کے ذلقی لیٹرز ایک ٹائٹل دیتے ہیں کہ دیز آر حروف الذلقیہ، ذلقی لیٹرز. تو اب ہم نے پڑھ لیے جوفی لیٹرز، پھر ہم نے پڑھے حلقی لیٹرز، پھر ہم نے پڑھے لہوی لیٹرز قاف اور کاف، پھر ہم نے پڑھے شجری لیٹرز جس میں ضاد کو ہم شجری میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہم دونوں سائڈ سے پڑھیں، پھر لام، نون اور را یہ جو ہیں ذلقی لیٹرز ہیں. اس کے بعد اب جو ہم حروف پڑھیں گے اس میں ہے نقعی لیٹرز اور لثوی لیٹرز اور سبحان اللہ تیسرا سیٹ کیا ہے چلیں بھول گئی میں، آتا ہے تو بتاتے یہ ہیں. سلائیڈز میں لام کا ذرا سلائیڈ کو پروجیکٹ کریں، لام کی لام ایگزٹ کی لام. جی اچھا یہ کافی مجھے اوپر جانا ہوگا، آپ مجھے 5 منٹ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ممبرز لیو کرنے لگے. ٹھیک ہے، اور پھر میں لام پہ دوبارہ بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم لام پہ بات کرتے ہیں یعنی ونس آئی فنش نطعی، لثوی اور یہ جو 3 پارٹس ہیں پھر اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے نا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے چلیں کیا بتایا کہ لام، نون اور را کون سے حروف ہیں؟ میرے پاس نا حروف ترفیہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دوسرا نام کیا حروف بتایا آپ نے؟ ترقیہ بھی کہتے ہیں جی جی، اور حروف ذلقیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ذلق لکھیں گے اللسان، کیسے؟ طرف اللسان دونوں ہی یعنی سیم پارٹس آف دا ٹنگ ہیں، فرنٹ پارٹ. ٹھیک، نہیں یہ زلقی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ لکھیں گے کیسے؟ زال سے، زلزلے والے؟ جی زال سے لکھیں گے. جی جی، زال، لام، قوف، یہاں اوپر گیا ہوگا ذلقی. جی زال، لام، قوف اور آپ چھوٹی اے کے ساتھ ذلقی لکھیں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. جزانا ویاکم. آپ یہ بعد میں PDF فائل شیئر کریں گی یا نہیں؟ جی جی میں ایک فائل آپ سے شیئر کروں گی جس میں جو ایکسٹرا اس میں سلائیڈز ہیں وہ ہٹ کے صرف مخارج ہوں، تو
کل تک یعنی انشاءاللہ میں نے دے دیا ہے جن سے میں نے اس کو ایڈٹ کروانا ہے، تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، ٹھیک انشاءاللہ. اب دیکھیں نتائی لیٹرز، اوکے، اس سے پہلے کہ ہم جانے لگے، آف کورس ہم ریویژن تو کریں گے اس کی کل، اور ایسا نہیں ہے کہ دوڑ لگانے کے لیے، لیکن جسٹ ٹو نو آپ کے ذہن میں پکچر پوری زبان کی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے آج انشاءاللہ. تو نطقی لیٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ حرف طا، دال اور تا، ٹھیک. یہ لیٹرز جو ہیں آپ کے ٹاپ ٹپ کا، یعنی آپ کی ٹپ کا جو وائڈسٹ پارٹ ہے نا، زبان کا اوپر کا وائڈسٹ پارٹ، اس کو استعمال کر کے لگتی ہیں. تو ہم نے نون پہ بات کی کہ وہ شارپ ٹپ ہے، ٹھیک ہے، بالکل اوپر کا حصہ. اور پھر اس کے بعد ہم نے را میں بات کی کہ وہ ٹاپ ٹپ ہے، ٹھیک. اور اب ہم طا، دال اور تا میں یاد رکھ لیں کہ یہ وائٹ ٹاپ پارٹ آف دا ٹپ ہے، وائٹ ٹاپ پارٹ آف دا ٹپ. تا تا تا، تو آپ دیکھیں تا بول بھی رہے ہیں نا، تو آپ کے زبان کا اوپر کا کافی حصہ جو ہے وہ لگ رہا ہے مسوڑا سے، گم لائنز آف دا انسیزرز. تو یہ گم لائنز اور گم کو بھی آپ ایک ہی تصور کریں، گمز، ٹھیک ہے، گمز آف دا انسیزرز، اوپر نیچے کی بات ہے بس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا فی الحال. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ٹپ آف دا ٹنگ از فار نون، ٹاپ ٹپ از فار را، اینڈ وائٹ ٹاپ پارٹ آف دا ٹپ اٹ از فار دا نطعی لیٹرز، طا، دال، تا. اب جو حرف طا ہے، ان میں سے یہ تینوں میں سے جو ہیوی لیٹر ہے وہ طا ہے. تو آپ یہ پکچر میں شیپ آف دا ٹنگ دیکھیے، جو حرف طا ہے اس میں آپ کو وہ کنکیو نظر آ. اور ایک بات اب یہاں پہ لکھیں کہ جتنے بھی ہیوی لیٹرز ہیں ان میں سے اگر کوئی ہیویسٹ لیٹر ہے نا، وہ حرف طا ہے. اور ہم نے یہ بات کی کہ ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ زبان کی شیپ کی وجہ سے ہیوی یا لائٹ ہوتے ہیں، ٹھیک. سو جو حرف طا ہے اس کا مخرج اور سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے تفخیم کو. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ صحیح مخرج جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے صحیح تفخیم دی ہے یا نہیں دی. تو حرف طا کا مخرج سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے تفخیم. کیوں؟ کیونکہ وائٹ ٹاپ پارٹ جو ہے وہ اوپر سٹک ہوا ہوا ہوتا ہے، تو زبان کا اگلا حصہ اوپر سٹک ہے، اور پچھلا جو حصہ ہے وہ ایلیویٹ کیا ہے ہم نے ہیوی، اس کو ہیوی کرنے کے لیے. تو جو کنکیو طا میں بنتا ہے، یعنی موسٹ پارٹ آف دا ٹنگ از یعنی نیئر دا روف، اور مڈل پارٹ کو بھی پش اٹ ڈاؤن. تو جو کنکیو طا میں بنتا ہے نا وہ سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس کو ہیوی کرنے کے لیے، طا، ٹھیک. سو طا از یعنی ہیوی امنگ دا ہیویسٹ لیٹر. اب آپ آ جائیں دال اور تا کی پکچر میں. تو فرنٹ پارٹ جو ہے وہ مخرج کو ٹچ کر رہا ہے، وائٹ ٹاپ پارٹ آف دا ٹپ ٹچز دا گمز آف دا ٹو ٹاپ سیزرز. باقی ٹنگ پیچھے فلیٹ ہے، ہم کوئی کنکیو نہیں بنائیں گے. مڈل پارٹ کو we will not push it down, it will be light letter. اور ان تین حروف کی جو دو کمپوننٹس ہیں مخرج کے، وہ ایک کمپوننٹ ہو گیا وائٹ ٹاپ پارٹ آف دا ٹپ، اور دوسرا کمپوننٹ ہے گم لائنز آف دا ٹو انسیزرز. دو کمپوننٹس اس کے ہو گئے، وائٹ ٹاپ پارٹ آف دا ٹپ، ٹھیک، اور دوسرا جو ہے وہ گم لائنز آف دا ٹو ٹاپ انسیزرز. یہ دو کمپوننٹس ہیں. تینوں ہی حروف ایگزیکٹ سیم پلیس سے ادا ہوتے ہیں، لیکن آواز میں ان کے کچھ فرق ہے. تو طا جو ہے وہ تفخیم کی وجہ سے اس میں شیپ آف دا ٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آواز جو ہے وہ تا سے بالکل الگ آتی ہے. دال اور تا کا فرق یہ ہے کہ تا میں ہمس ہوتا ہے، یعنی ہم جب اس کو ساکن کرتے ہیں انہیرنٹلی اس میں تھوڑا سا ریلیز آف ایئر ہے، جو کہ دال میں نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک. تو تفخیم، ترقیق کا فرق، ایئر ریلیز کا فرق، یہ جو ہے ان تینوں حروف کی ادائیگی کو بھی ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں. ان تینوں حروف کو ہم نطعی لیٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف النطعیہ، ٹھیک ہے. اور اب ہم آ جائیں اگر لثوی لیٹرز، سا، ذال اور ضا. لثوی لیٹرز میں یہ جو حروف ہیں تینوں، ان کے یعنی آپ اب جو ٹچ کرنے والی جگہ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے ابھی ہم گم لائنز کی بات کر رہے تھے، ٹھیک، لیکن سا، ذال اور ضا میں ہم جو ہمارے اوپر والے دانت کے ایجز ہیں، دانتوں کے ایج، ٹھیک ہے، جو ہمارے اوپر والے دانتوں کے ایج ہیں، ہم ٹاپ سائڈ آف دا ٹپ کو، وائٹ ٹاپ پارٹ کو نہیں، صرف ٹاپ سائڈ کو، اوپر والی زبان کے ٹپ کو، اس کو دانتوں کی ایجز پہ ٹچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جب یہ تین حروف ہم ادا کریں گے تو زبان کی نوک تھوڑی سی باہر کی طرف آئے گی، سا، ذال، ضا.
ثا ذال وا ثا ذال وا ذا. ٹھیک، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی زبان کی نوک تھوڑی سی باہر آئے گی کیونکہ جو اوپر والے دانت ہیں اس کے جو ایجز ہیں، جو کنارے ہیں، اس کا زبان کی ٹپ پر ٹچ ہونا ہے. ٹھیک ہے، ٹاپ سائڈ آف دا ٹپ پر. ٹھیک، سو اس کے جو دو کمپوننٹس ہیں، بھلا وہ کیا ہوئے، کون بتائے گا؟ ان تین حروف کے جو دو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ tongue, the top side of the tongue, and incisors, جو top two incisors ہیں ان کے edges. Santi, very good. The top side of the tip of the tongue اور the two top incisors. ٹھیک ہے، ان کے ٹچ ہونے سے ہی یہ تین حروف ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک، اب ان تینوں حروف میں بھی ایک ہیوی لیٹر ہے، دو لائٹ ہیں. تو وا از دا ہیوی ون. شیپ آف دا ٹنگ دیکھ لیجیے آپ، اس میں وہ کانکیو بن رہا ہے. سا اور دال میں وہ کانکیو نہیں بن رہا. تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ سا میں جو ہے وہ ایئر ریلیز ہوتی ہے، دال میں ہم ایئر بالکل بھی ریلیز نہیں کرتے، اور وا میں جو ہے ہم مفخم پڑھتے ہیں اور ایئر ریلیز نہیں کرتے. تو ہم صفات جب پڑھیں گے تو یہ فرق اور واضح ہوں گے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک جیسے حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے جو زیادہ حروف ہیں ان میں فرق کیا ہے، ان کی ادائیگی میں کیا فرق ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اوور ٹاپک آفٹر ٹمورو. 2 دن ہم بات ہی یہ کر رہے ہوں گے. سو ڈونٹ وری اگر ابھی آپ اس کو ابزارو نہیں کر پا رہے کہ اچھا سا جو ہے اس کی ادائیگی ضو سے کیسے ڈفرینٹ. نہیں، کیونکہ کل کی کلاس کے بعد 2 کلاسز پہ ہم صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے زال لیٹرز ہیں وہ الگ الگ کیسے آواز آ رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے، سو دس آل ول بی ریوائزڈ اینی وے انشاءاللہ. ناؤ دا لیٹر سا زال اینڈ وا. The tip, the top side of the tip, it touches the edges of the incisors, 2 top incisors. اس کا مطلب ہے اگر آپ یہ 2 کمپوننٹس یاد نہ رکھ پائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زبان کی نوک کا باہر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان حروف کو ادا کرتے وقت اس 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 از 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 او او او. The tip of the tongue has to come out. اور یہ کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، ہم عادی نہیں ہوتے کرنے کے. سو دس از آلسو سم تھنگ کہ کامن مسٹیک ہے کہ ہم زال اور وا اور سب مکس پڑھتے ہیں، یعنی زبان کی نوک ہماری اندر ہی ہوتی ہے. اچھا، ان زوا حروف پہ کو بھی ٹپ باہر آتی ہے، زوا پہ جی وا پہ بھی باہر آتی ہے. بالکل، دس از دا ریزن کہ وا کی ادائیگی یعنی اسپیشلی ایشینس اچھی طرح نہیں کر پاتے، بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ وا میں ٹپ باہر نہیں آئی. وا میں بھی ٹپ باہر آئے گی، زال میں بھی ٹپ باہر آئے گی، اور سا میں بھی ٹپ کو باہر آنا. جب یہ تینوں لیٹرز میں میری ٹپ تو باہر آئے اندر ہی رہ رہی ہے، اس میں گول سی ہو کے اندر ہی رہ رہی ہے زوا میں. وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نظر ہی آئے، لیکن ونس یو ریڈ اٹ یعنی تجوید ٹیچر کین ہیئر کہ اچھا آپ نے پراپر باہر نہیں نکالا، مخرج صحیح نہیں ہے. اوکے، سو وا 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 اس میں ٹپ کو باہر آنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. دا لسوی لیٹرز، دیز آر دا لسوی لیٹرز. تو اب ہم نے نطعی لیٹرز اور لسوی لیٹرز ان کے کمپوننٹس ہمیں پتہ لگ گئے. ان میں ایک ہیوی ہے، 2 لائٹ ہے. یہ بات واضح سب کے لیے؟ بہت دوڑ تو نہیں لگا دی ہے میں نے؟ واضح ہے، الحمدللہ. اب ایک اور پارٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اصلی لیٹرز، حروف الاصلیہ. میرے ذہن میں نام ہی ہے، سبحان. اچھا، دا اصلی لیٹرز، اوکے، صاد، زا، سین، صاد. اب آپ دیکھیں اس، آپ بولیں اس از از اس اس. اب تینوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب یا کلوز آ گئے. ٹھیک، سو دا اپر ٹیتھ اینڈ دا لوور ٹیتھ دے آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر. ایس ایس ایس. جو آپ کے لوور انسیزرز ہیں نا، نیچے والے 2 دانت، ٹھیک ہے، اس کے اندرونی حصے پر زبان کی ٹپ کو ٹچ کر کے یہ ادا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپر انسیزرز کو ان کے قریب لانا ضروری ہے. ٹھیک، سو واٹ وی ڈو از، اب آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ اپر انسیزرز اور لوور انسیزرز دے کم کلوزر ٹو ایچ ادر. آپ دانتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں اس، اور زبان جو ہے وہ نیچے والے دانتوں کے ذرا پیچھے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. اس از اس. For all the 3 letters, what we do is the upper incisors and the lower incisors, they come closer to each other,
and the tip of the tongue is behind the lower incisors. The upper incisors and the lower incisors, they come closer to each other, and the tip of the tongue is behind the lower incisors. तो अगर इसके दो कंपोनेंट्स हमने बताने हो तो एक तो टिप ऑफ द टंग ही है और दूसरा जो है वो इनसाइड ऑफ द लोअर इंसिजर्स है, क्योंकि वहां पे वो टच कर रहा है इनर सरफेस ऑफ द लोअर इंसिजर्स. लेकिन ये बात जहन में रखेंगे कि ऊपर वाले इंसिजर जब तक करीब नहीं आएंगे, यानी दोनों दांतों को आप मिलाएंगे नहीं, ठीक है, जब तक इसकी आवाज सही अदा नहीं होगी. सो यू हैव टू ब्रिंग द टू टीथ क्लोजर and then your tongue touches the inner surface of the lower incisors. This is the sound for صاد, za and sin. ठीक, the harf صاد, इसकी आवाज जो है it sounds like the sound of the geese. ठीक, आप गीज की आवाज जरा YouTube पे सर्च करिएगा और आप सुनेंगे ना, ये वाली आवाज आती है. ठीक, साउंड ऑफ द बीज. ठीक है, मच्छरों के सीजन में तो बहुत बड़े आसान है इसको आइडेंटिफाई करना. Of the bees, this is the sound of the za, and of the this is grasshopper. ठीक, तो बहरहाल इन तीनों आवाजों को आप सर्च करेंगे तो आपको आवाज थोड़ा सा और करीब आ जाएगी इस हर्फ के. तो for the sad, the za and the sin, ठीक, these are the sounds we need to come bring out. और इसके दो कंपोनेंट्स मेरे ख्याल में बता दिए, टिप ऑफ द टंग और इनर सरफेस ऑफ द लोअर इंसिजर्स. ये बात सबके लिए वाज़ेह है. सॉद हैवी लेटर है, आप शेप ऑफ द टंग देखें, कनकेव बनाएंगे, और जो सीन और जा है उसमें कनकेव नहीं बनेगा. इट विल टच द टिप बट देयर विल द टंग विल बी फ्लैट फ्रॉम द बिहाइंड. ठीक है, वो नीचे ही रहेगी. जी, ये बात वाज़ेह है सबके लिए. जी अच्छा, अभी जो आपने 3 लेटर्स पढ़ाए ना, जा, सीन और स्वाद, वो मेरे पास लिखे हुए हैं हुरूफ सफरिया, यानी कि सीटी वाले हुरूफ. इसमें सीटी आती है. और सफीर भी कहते हैं उसको. अगर जी हुरूफ सफरिया अगर आसान अल्फाजों में कहा जाए कि इसमें सीटी आएगी, और वो फिर वो आगे हम सिफ्स में पढ़ेंगे कि क्या सीटी है क्या नहीं, लेकिन आसान अल्फाजों में समझाया जाए तो सीटी की सी आवाज आती है. बारकल्लाहु फीकी. बिल्कुल, ये हुरूफ सफीर भी हैं. और सफीर एक, जैसे हमने कलकला की बात की, कहीं मैंने तफशी मेंशन किया था, तो सीटी जो है वो सफीर साउंड है जिसको सीटी की आवाज कहते हैं. अभी जैसे एज वी सेड, अभी हम सिफात पढ़ेंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस में सीटी की आवाज ज्यादा है, किस में कम है, ये आवाज आ क्यों रही है, ताकि और मखरज कैसे सपोर्ट कर रहा है किसी भी सिफ्त को. सो वी विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप इंशाल्लाह. तो कल अब हम होठों पे आ जाएंगे जिस पे काफी हमने बात की है. The letters which come out from the shafatain, inshallah. We will discuss them tomorrow. And along with that, it will not take much time because it's a very short 10, 20, 15 minutes topic. लेकिन we will discuss all the makharij like we are revising. और उसके components अब आज जरा आप रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल हम सारे मखारिज खत्म कर लेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. सो हम सबके पास एक लिस्ट टेबल होना चाहिए कि जिसमें हमें पता हो कि ये हुरूफ हैं, हलकी लेटर्स, इनके हमजा हा के 2 कंपोनेंट्स ये हैं, आइन हा के 2 कंपोनेंट्स ये हैं, यानी मैं ये 2 चीजें मिला रही हूँ तो ये अदा हो रहा है. ठीक है, इंशाल्लाह लेट्स डू दिस एज अ होमवर्क टुडे. बट यानी आई एम नॉट मेकिंग द होमवर्क्स मैंडेटरी. जो रोज वाला जरूरी होमवर्क है वो ये है कि आपने अल फातिहा और सूरतुल फजर उसको शेख के साथ कॉपी करके जरूर पढ़ना है. और अपने पास मैंने नोट की हुई हैं चीजें, वो क्या है, एक तो यही है कि मुझे आपको स्लाइड्स भेजनी है, दूसरा ये कि मुझे रिकॉर्डिंग भेजनी है इंशाल्लाह फॉर सूरतुल फातिहा एंड सूरतुल फजर. And is there anything else which I am missing? तो मुझे बताएं इंशाल्लाह. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. और अब आ जाएं सिस्टर रुबीना. आप हर्फ लाम के बारे में आपने कुछ पूछना था, माजरत मैंने आपको जरूर रोका. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं या हम जारी रखें, क्योंकि सवालों से तो फायदा ही होता है. जी जी मैं बस वो लाम का स्लाइड्स देखना चाह रहे मखरज थे पूछ हम. रहे, लाम का मखरज रिपीट करने को कहा था. जी जी, रिपीट करते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, जो लाम का मखरज है, लेट्स कम टू द हर्फ लाम. सबकी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह.
اچھا کہاں چلا گیا سبحان اللہ. Oh, yeah. Let's see. Yeah. So for the lam what we do is کہ ہم جو فرنٹ سائڈ آف دا ٹنگ ہیں یعنی زبان کے جو اگلا حصہ ہے اس کی ایجز ٹھیک وی ٹچ اٹ ٹو دا گمز آف دا یعنی ٹیتھ لیکن اس میں بہت سارے دانت آگے کے انوالو ہیں. تو یہاں پہ مینشن تو کیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق میجورٹی لوگ جب لام کو پڑھتے ہیں تو ان کے کون کون سے ٹیتھ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن آف کورس جیسا بھی ہم نے بات کی سب کی اناٹمی الگ الگ ہو سکتی ہے تو پریشان نہیں ہونا کہ اگر مخرج میں ہے کہ میرے مطلب مخرج سے is that the 10 teeth should be involved but when I'm reading it it's just the 8 or the 6. It's not the problem inshallah. The point is as long as you are stretching your tongue and you are touching it inside of the teeth ٹھیک ہے. تو جتنے بھی دانتوں کو وہ اسٹریچ کے بعد ٹچ کر رہی ہے آگے والے وہ سارے کے سارے اس مخرج میں انوالو ہوں گے. سو اینڈ اٹس ٹپ فرام دا رائٹ اینڈ دا لیفٹ سائڈ وتھ واٹ لائز اپوزٹ ٹو اٹ آف دا گمز. اب دیکھیں یہ شروع کر رہے ہیں اپر پری مولر سے. اپر پری مولر کا ایک طرف سے دوسری پوری سائڈ تک کے جو دانت ہیں وہ انوالو اس میں ہو سکتے ہیں. سو دا فرنٹ ایجز آف دا ٹنگ آر گوئنگ ٹو ٹچ. جی 8 to 10 teeth touch. جی اوپر سے جیسے کسی کی نا زبان وہ جب پھیلاتے ہیں تو اتنی اسپیس ہوتی ہے اس کو وائڈ کرنے کے بعد کہ تقریباً سارے 810 تیت جو ہے نا اوپر کے ان کے اندرونی حصے پہ وہ ٹچ ہو رہی ہو. آپ شروع کرتے ہیں سیٹ آف پری مولر سے دوسری سائڈ کے پری مولرز تک تو بیچ میں کینائنز بھی آئیں گے سیزرز بھی آئیں گے اور پھر اس طرف کے پری مولرز اس طرف کے پری مولرز ٹھیک. Thank you. This is for the letter لام. یہ واضح ہے انشاءاللہ. کوئی سوال یہاں پر ہے؟ نہیں ٹھیک ہے اب سمجھ آ گئی. الحمدللہ. You see this picture also it tells کہ یہ دیکھیں زبان کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آگے کافی دانتوں کے اندرونی حصے پہ لگے گا. چلیں this is from the مخرج of لام. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب کسی کا کوئی اور سوال؟ بات واضح ہے سب کو؟ اوکے. میم جو اسٹارٹ میں کنزرویشن ہوئی تھی نا ہیوی اور لائٹ لائٹر کو لے کر اس میں کافی حد تک کنفیوز ہو گئی کیونکہ مطلب جو ثنا آپی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ شیپس بھی دیکھتے ہیں کہ راؤنڈ کرنا ہے لپس کو یا پھر تو وہ ساری چیزیں مجھے نہیں سمجھ آئی بٹ مجھے اتنی جو ہیوی لیٹرز کے بارے میں چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ جو ٹنگ ہوتی ہے اس کی شیپ دیکھنی ہوتی ہے اور ساؤنڈ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے میرے ذہن سے اب نکل گئی اور کریکٹ جو مخارج ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. جی 2 چیزیں کریں نا آپ. شیپ آف دا ٹنگ ول آٹومیٹکلی ڈیوائز کے ساؤنڈ کیا ہوگا تو اٹس ایکچولی دا شیپ آف دا ٹنگ اینڈ آف کورس دا کریکٹ مخرج آف دا لیٹر. ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں کسی بھی حرف کی صحیح تفخیم کے لیے ضروری ہیں. شیپ آف دا ٹنگ اینڈ دا مخرج آف دیٹ لیٹر. ٹھیک. تو جو ورڈ ادا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ دانتوں کو لگانی ہے زبان وہ ساری چیزیں اگر یاد نہیں ہو رہی تو وہ نہ یاد کروں. یعنی آپ 2 کمپوننٹس کی جو ٹیبل ہے نا اس کو بنا لیں. یاد نہ کریں جتنی بار آپ پڑھیں گے اس کے پاس گزریں گے وہ خود بخود ذہن نشین ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ یاد نہیں بھی. جس حرف کو آپ جس حرف کے ساتھ آپ اسٹرگل کر رہی ہیں نا ٹھیک ہے کہ یہ حرف میرا صحیح نہیں آ رہا کچھ تو آٹومیٹکلی آپ ٹھیک ہی آ رہے ہوں گے نا انشاءاللہ تو ٹھیک ہے ان کا اگر آپ وہ نہیں بھی یاد تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس کے ساتھ آپ اسٹرگل کریں اس کی تو ٹریٹمنٹ آپ کو پوری طرح آپ اس بیماری کا بھی پتا ہوگا. آپ ساری چیزوں کا ڈاکٹر نہ بھی ہوں لیکن اس چیز کے ڈاکٹر ضرور ہوتے ہیں جو مرض آپ کو خود ہوتا ہے. السلام علیکم. روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں آپ ایک میرے سوال کا جواب دے دیں.